السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام کیسے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمد للہ اللہ کو الحمدللہ۔ چلیے، الحمد للہ اللہ کلی حال بھی خوشی کے ساتھ انشاءاللہ. ہاں جی، جمعے کا آج خوبصورت دن ہے، کیا تیاری ہے؟ کوئی الگ سے اہتمام کرتے ہیں آپ لوگ؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جمعے کا کوئی الگ سے اہتمام، کوئی الگ سے تیاری؟ جی باجی، دن کا آغاز فجر کی نماز سے کرتے ہیں اور فجر کی نماز کے فرضوں میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر سورہ کہف پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ بارک اللہ فیک، ویری گڈ. چلے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے اس کی عبادت کرنے کی توفیق بھی دے، اور پھر قیامت کے دن اہل جنت کو جب اللہ تعالیٰ جمعے کے دن اپنا دیدار کروائیں گے ہمیں وہ بھی نصیب ہو، آمین. جی، ویری گڈ. نہانا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، کثرت سے الگ سے اہتمام کرنا ہے. ایک پرسنل جو چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک جمعے کے دن مطلب ڈیفینیٹلی اگر آپ گھر سے باہر نہیں نکل رہے تو الگ سے خوشبو کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جمعے کے دن کی خوشبو باقی دنوں کی خوشبو سے الگ ہو، یعنی کہ ایک الگ سے اہتمام جو آپ کر سکتے ہیں، غسل کر کے آپ اچھا بہترین لباس پہنیں اور اس کے بعد ایک خوشبو جو آپ کو خاص طور پہ بس کسی کو پتا ہو اور آپ کو بھی پتا ہو کہ یہ میں جمعے کے دن لگاتی ہوں، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. چلیں جی، اپنی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کیجیے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. کل الحمدللہ ہم نے شروع کی تھی آل حوامیم، جن کو سورہ حامیم بھی کہا جاتا ہے. اور ان کے بارے میں کیا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کل ہم نے کلاس سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، کیا فضیلت ہے ان کی، کیا اہمیت ہے؟ کوئی بتائے گا؟ بالکل. کہ اگر کسی نے جنت کے باغوں کی سیر کرنی ہو تو اس کو چاہیے کہ یہ سورج پڑھے. اور اسی طرح کہ ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے نا، ہر چیز کا ایک سینٹر ہوتا ہے، تو قرآن مجید کا مغز یہ سورج ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہترین علم لینے کی اور عمل لینے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ہوپ آپ سب کو یہ نظر آ رہی ہے. باجی آ رہی ہے۔ چلو شاباش، ٹھیک ہو گیا. ہاں جی، جنت کی سیر کرنے کے لیے پھر تیار ہیں آپ سب؟ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 26 سے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، نہ تم سنو اس قرآن کو اور غل مچاؤ اس میں تاکہ تم غالب آ جاؤ. دیکھیے کہ وہ بھی اس چیز کو جانتے تھے کہ قرآن مجید کا اثر جو ہے وہ دل پہ ہوگا، اسی لیے وہ اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے تھے کہ لوگ قرآن کو سنے ہی نہیں. اور اس وقت جو ہے وہ شور اور مطلب روایت میں آتا ہے کہ گانے بجانے کا اہتمام کرتے اور سب کچھ، جو لہو الحدیث آپ سورہ لقمان میں بھی پڑھ چکے ہیں، تاکہ لوگ قرآن کو نہ سن سکیں. بس البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو جنہوں نے کفر کیا عذاب شدید، اور البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے انہیں بدترین اس کا جو تھے وہ عمل کرتے. یہ بدلہ ہے دشمنوں کا اللہ کے آگ کا، ان کے لیے اس میں گھر ہے ہمیشگی کا، بدلہ ہے بوجہ اس کے جو تھے وہ ہماری آیات کا انکار کرتے. اب اگین آیات دو طرح کی ہیں، جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی آیات پھیلی ہوئی ہیں ان کا بھی نہیں، اور جو قرآن مجید ہے جو شرعی آیات ہیں ان کا بھی انکار کرتے تھے. وہ کہیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا، اے ہمارے رب دکھا ہمیں وہ دونوں جنہوں نے بھٹکایا ہمیں جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، ہم کر دیں ان دونوں کو نیچے اپنے قدموں کے تاکہ وہ ہو جائیں سب سے نچلوں میں سے. تو یہاں پہ ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ جنوں میں سے بھی جو ہے وہ شیاطین اور اس کے لشکر جو ہے وہ انسان کو بہکانے کی یا بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح انسانوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور آگے آپ جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے
کہ کس طرح سے وہ مسلط ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی مرضی کے کام کرواتے ہیں. تو ان سب کو وہ کہیں گے کہ ہم انہیں دیکھ سکیں تاکہ ہم ان کے ساتھ بدترین معاملہ خود کر سکیں. تو یہ ان کی بیسیکلی حسرت ہے جس کا وہ اظہار کریں گے. بے شک وہ جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے پھر انہوں نے استقامت اختیار کی. جی وہ استقامت آئی ہے 24 پارس پڑھنے کے بعد، یا ابھی بھی بس گو ود دا فلو والا سسٹم ہے کہ جو جب ٹائم ملے کوئی کام کر لیا، نہیں ملا تو بس خیر ہے استقامت کوئی؟ ٹھیک ہے. اور ابھی آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ آج آپ لوگوں نے سوچنا ہے کہ جب میرا دورہ قرآن مکمل ہو جائے گا تو میں نے قرآن کے ساتھ کیسے جڑے رہنے. اور کل انشاءاللہ کلاس سے پہلے میں آپ لوگوں کے کامنٹس لوں گی. اور ابھی موٹیویشن آپ کے لیے کہ اگر آپ لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں، استقامت کا مطلب ہوتا ہے جم جانا کسی چیز پر. اگر کوئی استقامت اختیار کرتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا وہ ہم انشاءاللہ بھی دیکھیں گے. پھر وہ لوگ جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ تعالیٰ ہے پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، اترتے ہیں ان پر فرشتے کہ نہ تم ڈرو اور نہ تم غم کرو اور خوش ہو جاؤ ساتھ جنت کے وہ جو تھے تم وعدہ کیے گئے، یعنی کہ کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. اب دیکھیے دنیا میں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے انسان بہت سٹرگل کرتا ہے، لیکن دنیا میں آپ ان کو ایوائڈ نہیں کر سکتے، اور یہ جنت کی صفات میں سے ہے. ہم دوست ہیں تمہارے زندگی میں دنیا کی اور آخرت میں. اب دیکھیے پہلے آپ نے کیا دیکھا کہ ایک وہ گروپ ہے جس کا کے دوست شیاطین ہیں، اور ایک وہ گروپ ہے جن کے دوست فرشتے ہیں. تو دونوں دوستی کا اثر آپ سب جانتے ہیں. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے اعمال کے اوپر اثر انداز نہ ہو؟ اور تمہارے لیے اس میں ہے وہ جو جو چاہیں گے نفس تمہارے، اور تمہارے لیے اس میں ہے جو تم طلب کرو گے. اب کوئی بھی آپ کی خواہش آنکھیں بند کر کے کچھ بھی امیجن کر لیں جس کے لیے آپ دنیا میں آپ کوشش کر رہی ہیں اور آپ کو نہیں مل رہا، یا ان جنرل بھی انسان کی خواہش ہوتی ہے نا. ابھی آپ نے چلے اس کے لیے ایفرٹ نہیں کی لیکن آپ کا دل ایک وہ ڈریم ہوتا ہے، ایک آئیڈیل ہوتا ہے، وہ سب وہاں پہ آپ کے لیے ہوگا انشاءاللہ. اور دیکھیے مخاطب کرنے کا انداز کتنا ہے، ہر جگہ کم کی بات آ رہی ہے. آپ پرسنلائزڈ میسج ہے، ایک ہوتا ہے نا جرنلائزڈ میسج، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کو اسپیسیفائی کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں آپ کے لیے. تو اس سے ایک کنیکشن بھی فیل ہوتا ہے اور ایک امپورٹنس بھی اس چیز کی فیل ہوتی ہے. اور دوسرا جو کچھ تم طلب کرو گے وہ بھی ہوگا. مہمانی ہے بہت بخشنے والے کی طرف سے، نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے. اور کون زیادہ اچھا ہے بات سے اس کی جو بلائے طرف اللہ تعالیٰ کی اور وہ عمل کرے نیک اور وہ کہے بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو ایک چیز جو آپ کو استقامت دے سکتی ہے وہ یہ ہے کہ پھر لوگوں کو بھی اس چیز کے ساتھ جوڑیں. اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں خود تو دورہ قرآن اٹینڈ کر رہی ہوں، یا میں اور تو چیزوں کا اہتمام کر رہی ہوں رمضان میں طاق راتیں پوری رات عبادت میں تو گزار رہی ہوں، لیکن کیا میں نے کسی اور کو اس چیز میں شامل کی ہے؟ میں نے کسی اور کو اس چیز کی اہمیت بتائی ہے؟ اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ بہترین بات جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں. اور یہ چیز آپ کے لیے بھی بہت، استقامت کے لیے آپ کے لیے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو مانگا تھا تو اس کا کیا مقصد تھا کہ ہم دونوں مل کر آپ کا ذکر کریں، ہم دونوں مل کے آپ کی تسبیح کریں. ٹھیک، تو اپنے گھر والوں میں بھی ایسے لوگ تلاش کریں اور باہر بھی اپنے ایک کمیونٹی جو ہے وہ ایسی بنانے کی کوشش کریں. اور نہیں برابر ہو سکتی نیکی اور نہ برائی، دور کیجیے ساتھ اس طریقے کے وہ جو سب سے اچھا ہے. تو یکاشک وہ جو آپ کے ساتھ ہے درمیان اس کی عداوت ہے گویا کہ وہ دوست ہے نہایت گہرا. اب استقامت پہ ایک اور چیز جو ہمیں پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہوگا. کہ ہمیشہ آپ کو ویسے لوگ نہیں ملتے جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یا آپ کی طرح کے لوگ نہیں ملتے. تو اس میں کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ نیکی کا معاملہ کریں خواہ آپ کو ان سے تکلیف بھی پہنچے. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کی اس کے ساتھ دشمنی بھی ہے تو وہ بھی آپ کا گہرا دوست بن جائے گا. ہمیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس نے میرے ساتھ جو کیا ہے میں اس کا وہی جواب دوں. آپ دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ احسان کا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دیں گے. تو آج آپ نے بس کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی کی طرف سے بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اسی طرح آپ اس کی ایک بہت اچھی ٹپ جو آپ کو لوگوں کے دلوں میں جو ہمارے لیے باتیں آ جاتی ہیں ان کو آپ کے دل صاف کرنے میں ہیلپ فل ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں کے لیے استغفار شروع کر دیں.
کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، اور ٹرسٹ ہوئی اس سے آپ کے اندر اتنی وسعت آئے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اور پھر وہی بات کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے ذریعے اس لیے آزماتا ہے کہ وہ سب سے الگ کر کے ہمیں اپنے لیے خاص کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہم اسی چیزوں میں الجھ کے رہ جائیں گے، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے ایسے دیکھ لیا، فلاں نے مجھے یہ بات کر دی، تو پھر ہم آگے کبھی بھی نہیں بڑھ سکیں گے۔ اور نہیں ڈالا میم آواز نہیں آ رہی ہے۔ میم آواز نہیں آ رہی۔ جاتا اسے یا اور اس سے مگر بہت نصیب والے پر۔ میم نو وائس۔ السلام علیکم۔ باجی کا مائک میوٹ ہے، تو شاید کوئی ایشو ہو گیا، نیٹ کا ایشو ہے یا کوئی اور ایشو ہے، تو بس 2-3 منٹ ویٹ کریں، میں نے میسج کر دیا ان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوری، مجھے وعلیکم السلام۔ ایسے ڈاکیومنٹ ریسیو کرنا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم استقامت کے بارے میں پڑھ رہے تھے، رشتوں کی خوشخبریاں ان لوگوں کے لیے۔ پھر مزید ہم نے دیکھا کہ کیا چیز آپ کو استقامت دے سکتی ہے کہ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جوڑیں، اور لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے پھر جو آپ کو پریشانی آئے، تکلیف آئے، اس کا بدلہ جو ہے وہ بہترین طریقے سے دینے کی کوشش کریں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ بہت صبر والا کام ہے۔ اور اگر وسوسہ آئے کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ، پست بنا طلب کیجیے اللہ تعالیٰ کی، بے شک وہ وہی ہے خوب سننے والا اور خوب جاننے والا۔ اب آپ دیکھیے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو شیطان آپ کے دل میں بہت ساری باتیں ڈالتا ہے،
جیسے یہ کہ تمہیں کیا ضرورت ہے کرنے کی، وہ تو تمہارے ساتھ ہمیشہ ایسے کرتی ہے، اس طرح تم کرو گی تو اس کو ایک اور جو ہے وہ چانس مل جائے گا تمہارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرنے کا۔ تو ایسا کوئی بھی وسوسہ آئے تو یہ سمجھ جائیں کہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں۔ دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو جانتے ہیں، ہماری ہر چیز کو جانتے ہیں، اور اس کے مطابق ہی ہمیں گائیڈ کیا جاتا ہے۔ میری یہ بات کلیئر ہے؟ اور اسکرین بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے؟ نہیں سوری، دوبارہ بتائیے گا، اسکرین نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ پارا نظر آ رہا ہے؟ نہیں چلیں ایک سیکنڈ دیجیے۔ آپ نظر آ رہے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب کرنے کا کام کیا ہے کہ شیطان کے بارے میں کوئی بھی بات ڈالے یا آپ کو اکسائے کہ یہ چیز تو بہت مشکل ہے، تو سمجھ جائیے کہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیجیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند۔ نہ تم سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، بلکہ سجدہ کرو اللہ ہی کو، وہ جس نے پیدا کیا انہیں، اگر ہو تم صرف اسی کی تم عبادت کرتے۔ کتنا خوبصورت جو ہے وہ میسج ہے کہ بجائے اس کے کہ تم ان چیزوں کو سجدہ کرو، کرنے کا کیا کام کیا ہے کہ تم ان چیزوں کے رب کو سجدہ کرو۔ پھر اگر وہ تکبر کریں تو وہ جو پاس ہے آپ کے رب کے، وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی رات اور دن کو، اور نہیں وہ اکتاتے۔ اور ساتھ اس کے لیے موٹیویٹ کیسے کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو کبھی یہ چیز مشکل لگنا شروع کرے تو فرشتوں کی طرف دیکھیں جو صبح اور شام اللہ تعالیٰ کے آگے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے آگے تسبیح بیان کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کام کر رہے ہیں، اور وہ کبھی بھی اکتاتے نہیں ہیں۔ آیت سجدہ کر لیجیے، پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، بے شک آپ دیکھتے ہیں زمین کو دبی ہوئی، پھر جب اتارتے ہیں ہم اس پر پانی، تر و تازہ ہو جاتی ہے اور وہ ابھر آتی ہے۔ بے شک وہ جس نے زندہ کیا اسے، البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، بے شک وہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اور بہترین اگزامپل کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں، اس کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے جس کو ہم روز دیکھتے ہیں، جس کو ہم اپنے ساتھ بہترین طریقے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو الحاد کرتے ہیں ہماری آیات میں، نہیں وہ چھپ سکتے ہم پر۔ الحاد کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اور اس کا جو ہے وہ مطلب تلاش کرتے ہیں۔ جیسے آیات میں آپ نے دیکھا کہ کچھ متشابہات ہوتی ہیں تو ان کے اپنے مرضی کے معنی کرنا، یا ایک کو جو ہے وہ دوسری کے ساتھ کمپیئر کر کے ایک کو کہنا کہ یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے اور دوسری اس طرح کی۔ اور اسی طرح جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اس میں الحاد کیسے ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ انسان یہ کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی نہیں ہے، یا جیسے یہ ہوتا ہے آج آپ سب آگے جا کے سورج میں بھی دیکھیں گے کہ سب کچھ بائی نیچر ہو رہا ہے، بائی ڈیفالٹ ہو رہا ہے، تو یہ سب الحاد ہے۔ ان کو جو ہے وہ وارن کیا جا رہا ہے کہ نہیں وہ چھپ سکتے ہم پر، یعنی کہ ان کا ہر عمل ہمارے سامنے ہے۔ کیا پھر وہ جو ڈالا جاتا ہے آگ میں بہتر ہے، یا وہ آئے امن میں دن قیامت کے؟ عمل کرو جو چاہو تم، بے شک وہ اسے جو تم عمل کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب دونوں انجام بتا دیے گئے، یا جنت ہے یا جہنم ہے، اور پھر فری چوائس دے دی گئی کہ اب تمہارا جو دل چاہتا ہے تم کرو۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا ذکر یا قرآن کا جب وہ آیا ان کے پاس، اور بے شک وہ البتہ ایک کتاب ہے بہت زبردست، نہیں آ سکتا اس پر باطل اس کے سامنے سے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے، نازل کردہ ہے حکمت والے کی طرف سے بہت تعریف والے کی۔ تو قرآن مجید میں باطل کہیں سے داخل نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے نزول کے وقت اتنی حفاظت کی تھی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کو قیامت تک قائم رکھنا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت نہیں کرے۔ اسی لیے اس بات سے بھی پریشان نہ ہوا کریں کہ میں آپ لوگوں کو ضرور موٹیویٹ کروں گی کہ جو صحیح بات ہے عربی کا زبان کا علم حاصل کرنا کی کوشش کیجیے، اپنے آپ کو اصل سورسز کے ساتھ کنیکٹ کیجیے۔ قرآن مجید آپ کو عربک ٹیکسٹ پڑھ کے جو ہے وہ سمجھ آنی چاہیے، حدیث آپ کو ٹیکسٹ پڑھ کے سمجھ آنی چاہیے، عربک اس طرح سے عربی زبان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس چیز پہ بھی یقین رکھیے کہ اگر کوئی غلط بات اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ
اس انسان کو ہی ختم کرنے پر قادر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اور یہ شیطان کا وار ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اس باتوں میں لگا دیتے کہ فلاں پتہ نہیں صحیح بتا رہا ہے یا نہیں بتا رہا، اس کو سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے۔ اپنے لیے آپ بہترین کا انتخاب کریں، اور وہ یہی ہے کہ قرآن اور سنت کو، قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ اوریجنل ٹیکسٹ سے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ نہیں کہا جاتا آپ سے مگر وہ جو تحقیق کہا گیا رسولوں سے آپ سے پہلے، بے شک رب آپ کا البتہ بہت بخشش والا ہے اور سزا دینے والا ہے دردناک۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی لزو مغفرہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص جو ہے وہ صفت کر کے بتایا جا رہا ہے، لیکن ذوالعقاب اللہ تعالیٰ کی ایک ٹیمپریری جو ہے وہ صفت کر کے یہاں پہ آ رہا ہے۔ اور اگر بناتے ہم اسے قرآن اجمی، البتہ وہ کہتے کیوں نہ کھول کر بیان کی گئی آیات اس کی، کیا اجمی کتاب اور عربی رسول؟ کہہ دیجئے وہ ان کے لیے جو ایمان لائے ہدایت و شفا ہے، اور جو نہیں وہ ایمان لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان پر اندھا پن ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو پکارے جاتے ہیں جگہ سے دور کی۔ اب اگر کسی اور کے اوپر قرآن نازل کیا جاتا ہے جیسے یہ چاہتے تھے، تو تب ان کا اعتراض کیا ہو سکتا کہ قرآن تو عربی زبان میں ہے، تو رسول کوئی غیر عرب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہاں پہ دیکھیے عربی زبان کو کے لیے جو ورڈ آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اٹ سیلف وہ فصیح و بلیغ ہے اور وہ کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ اور اسی طرح کہ وہ بات صرف اتنی ہے کہ وہ سننا نہیں چاہتے، اس لیے وہ اس بات کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو آج اب دیکھیے پیچھے جو بات ہو رہی تھی تو یہ بھی جیسے ہم اعتراض کرتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ صحیح بتا رہا ہے یا نہیں، تو یہ کن لوگوں کی باتیں تھیں؟ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، بس اختلاف کیا اس میں، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے ہو چکی آپ کے رب کی طرف سے، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا درمیان ان کے، اور بے شک وہ البتہ شک میں ہیں اس کی طرف سے بے چین کرنے والے۔ جس نے عمل کیا نیک تو اپنے ہی لیے ہے، اور جس نے برا کیا تو اسی پر ہے، اور نہیں آپ کا رب کچھ بھی ظلم کرنے والا بندوں پر۔ کہ کوئی بھی جو بھی عمل کرے گا اسی کا اس کو جزا یا سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ پارہ 25، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے علم قیامت کا، اور نہیں نکلتا پھلوں میں سے کوئی پھل اپنے غلافوں میں سے، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ، اور نہ وہ جنم دیتی ہے مگر اس کے علم میں۔ اور جس دن وہ پکارے گا انہیں کہاں ہے شریک میرے، وہ کہیں گے عرض کر چکے ہم تم سے، نہیں ہے ہم میں سے کوئی گواہ۔ کہ قیامت کے بارے میں پھر ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی طرح جیسے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے کوئی پھل نکلتا ہے، کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے، بلکہ یہاں پہ کوئی مادہ کا ورڈ آیا ہے کسی بھی جاندار کی، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ چیز ہوتی ہے۔ اور گم ہو جائیں گے ان سے جن تھے وہ پکارتے اس سے پہلے، اور وہ سمجھ لیں گے نہیں ہے اس کے لیے کوئی جائے پناہ۔ نہیں اکتاتا انسان دعا سے بھلائی کی، اور اگر پہنچتا ہے اسے شر تو نہایت مایوس، بہت نا امید ہو جاتا ہے۔ تو انسان کا یہاں پہ اب رویہ بتایا جا رہا ہے کہ جب خیر ملتی رہتی ہے تو انسان جو ہے وہ خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جیسے ہی کوئی چھوٹی سی تکلیف آتی ہے تو انسان فوراً سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے۔ اور البتہ ہم چکھاتے ہم اسے کوئی رحمت اپنی طرف سے بات تکلیف کے جو پہنچتی ہے اسے، البتہ وہ ضرور کہتا ہے یہ میرے لیے ہے، اور نہیں میں گمان کرتا قیامت کو قائم ہونے والی ہے۔ اور البتہ اگر لوٹایا گیا میں طرف اپنے رب کی، یقیناً میرے لیے اس کے پاس البتہ بھلائی ہوگی۔ ایسا ہی ملتا جلتا واقعہ آپ سورہ الکہف میں پڑھ چکے ہیں کہ جب کوئی بھلائی ملتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ شاید یہ مجھ سے کبھی چھنے گی نہیں، اور جب چھن جاتی ہے تو کیوں؟ کیونکہ ہماری اگین ایکسپیکٹیشنز اس چیز کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنی ایموشنل اٹیچمنٹ جو ہے وہ چیزوں کے ساتھ ختم کرنے کی، کیونکہ جب آپ چیزوں کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہوتے ہیں پھر جب وہ چلی جاتی ہیں تو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، انسان مایوس ہو جاتا ہے، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی برا گمان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس میں پھر اپنے آپ کو وہ والا ریمائنڈر دیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دیں، تو وہ صرف ایک جو سینس آف اٹیچمنٹ ہے وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ اس چیز سے جڑے رہیں گے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جوڑ نہیں سکتے۔
فصل، اور یہی چیز آپ نے پارا 4 کے سٹارٹ میں بھی دیکھی تھی، جب آپ کو کیا کہا گیا تھا کہ اپنی پسندیدہ ترین چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے، کہ وہ جو آپ کی اٹیچمنٹ ہے بیسیکلی اس چیز کو ختم کرنا ہے. یہ چیز سمجھ آ گئی ہے؟ اس کو آپ اس طرح سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں بہت خوددار ہے، تو محبت میں کوئی اور جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے. جب آپ کسی اور سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ، اور آپ نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا خاص طور پہ لوگوں کے معاملے میں، کہ جب آپ کسی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو اسی شخص کی طرف سے آپ کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے. تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ ان سب چیزوں سے ہٹ کے اپنے رب کی طرف لوٹائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کریں. بس البتہ ہم ضرور خبر دیں گے انہیں جنہوں نے کفر کیا اور اس کی جو انہوں نے عمل کیا، اور البتہ ہم ضرور سکھائیں گے انہیں سخت عذاب میں سے. اور جب انعام کرتے ہیں ہم انسان پر، وہ اعراض کرتا ہے اور وہ پھیر لیتا ہے پہلو اپنا، اور جب پہنچتی ہے اسے تکلیف تو دعا کرنے والا ہو جاتا ہے لمبی چوڑی. انسان کی وہی نفسیات کہ جب تکلیف ہوتی ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور جب نعمت مل جاتی ہے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے ہی منہ موڑ لیتا ہے. کہہ دیجئے کہ غور کیا تم نے، اگر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر کفر کیا تم نے اس کا، کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے اسے جو مخالفت کرے بہت دور کی. عنقریب ہم دکھائیں گے انہیں نشانیاں اپنی آفاق میں، اطراف میں اور ان کے نفسوں میں، جہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان کے لیے کہ بے شک وہ حق ہے. اب وہ حق سے کیا مراد ہے؟ کہ قرآن مجید حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے آج کے دور کے ساتھ ریلیٹ کر لیجئے کہ کتنی اب جو ہے وہ ڈسکوریز ہو رہی ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں اتنے سال پہلے جو ہے وہ بتا دی گئی تھی. انسان اپنی تخلیق میں غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بات تو قرآن میں آلریڈی موجود ہے. تو وہ کون ہے، کہاں سے ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ انسان کو دکھا دیتے ہیں. کیا بھلا نہیں کافی آپ کا رب کہ بے شک وہ اوپر ہر چیز کے خوب گواہ ہے. خبردار بے شک وہ شک میں ہے ملاقات سے اپنے رب کی، خبردار بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے. تو ان سب چیزوں کا انکار کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کے اندر سینس آف اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. اسے یہ لگتا ہے کہ وہ واپس نہیں لوٹایا جائے گا، اس نے حساب کتاب نہیں دینا. سورت عشورہ مکی سورت ہے، 53 آیات، 5 رکوع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم آغاز حروف مقطعات میں سے حامیم کے ساتھ، آل حوامیم، عین سین قاف. اسی طرح وحی کرتا ہے طرف آپ کی اور طرف ان کے جو آپ سے پہلے تھے، اللہ جو بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. اب یہ الحکیم کا ورڈ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں، اپنے معاملات کی تدبیر کرنے میں، تقدیر کے خیر اور شر لکھنے میں، ہر ایک میں حکمت والا ہے. تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ناراض ہونا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض کرنا کہ میں ایسی کیوں ہوں، میں ویسے کیوں ہوں، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے اوپر شک کرنا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، مجھے یہ چیز کیوں نہیں ملتی، یا ہمیشہ میں ہی کیوں، میرا ٹیسٹ کیوں ہے. تو اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، وہ بہتر جانتے ہیں آپ کے لیے کیا چیز بہتر ہے. اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کا بلند ذات میں بھی بلند ہے، اور جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی عرش پر مستوی ہونے والی صفت پڑھی ہے اس پہ بھی یہ چیز دلیل ہے. قریب ہے آسمان کے وہ پھٹ پڑیں اپنے اوپر سے، اور فرشتے وہ تسبیح کرتے ہیں ساتھ تعریف کی اپنے رب کی، اور وہ بخشش مانگتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیے کہ فرشتوں جیسی مخلوق آپ کے لیے دعا بھی کر رہی ہے، دنیا میں آپ استقامت اختیار کرتے ہیں تو آپ کو خوشخبریاں بھی دے رہی ہے، آپ اپنے دنیا کے معاملات میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش بھی مانگ رہی ہے. تو کہاں یہ کہ ہم اپنے لیے جو ہے وہ کسی کی چیز کے بارے میں پریشان ہو، جب کائنات کی ہر چیز اگر آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے تو آپ کے لیے دعا کرتی ہے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے خاص طور پہ نکلا ہے اور اس کو اپنے لیے دعا کرنے کا وقت نہیں ملتا، تو سمندر میں جو مچھلیاں ہیں اور زمین میں جو چونٹیاں ہیں وہ تک اس کے لیے دعا کرتی ہیں. جب اتنی مخلوق آپ کے لیے دعا کریے تو پھر انسان کیسے یہ گمان کر سکتا ہے کہ میرا رب میرے لیے بہترین نہیں کرے گا. اور وہ جنہوں نے بنا لیے اس کے سوا حمایتی یا دوست، اللہ تعالیٰ کے خوب نگہبان ہیں ان پر، اور نہیں آپ ان پر کوئی ذمہ دار. اور اسی طرح وحی کیا ہم نے طرف آپ کے قرآن عربی تاکہ آپ ڈرائیں مکہ والوں کو اور ان کو جو ان کے ارد گرد ہیں
اور آپ ڈرائیں جمع ہونے کے دن سے نہیں کوئی شک اس میں، ایک گروہ ہوگا جنت میں اور ایک گروہ ہوگا دوزخ میں۔ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ وہ بنا دیتا انہیں امت ایک ہی، اور لیکن وہ داخل کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں۔ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ بھی مشکل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ زبردستی سب کو توحید پر قائم کر دیتے، اللہ تعالیٰ شرک کی کوئی آپشن رکھتے ہی نہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ پلاننگ نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ وہ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جسے وہ چاہتا ہے۔ تو توحید پر ہونا اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اور وہ جو ظالم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، نہیں ہے ان کے لیے کوئی دوست اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار۔ اب آپ اسی طرح سے دیکھیے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے اوپر رلائے کرتا ہے، اور ایک جو آپ نے مثال پڑھی تھی مکڑی کے جالے کی، ایک اس کے اوپر رلائے کرتا ہے کہ وہ اس کو بچا لے گا، تو کون سا سہارا زیادہ مضبوط ہے؟ یا انہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا کارساز، بس اللہ تعالیٰ وہی ہے کارساز، اور وہ زندہ کرے گا مردوں کو، اور وہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جو بھی اختلاف کیا تم نے اس میں سے کسی چیز کا، تو فیصلہ اس کا طرف اللہ کے ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ رب ہے میرا، اسی پر توکل کیا میں نے، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ اختلافات کا حل بتایا جا رہا ہے۔ زندگی کے کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو تو ہمیشہ دیکھیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، حدیث اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور اسی کی طرف آپ کو لوٹنا چاہیے۔ اور پھر جہاں پر اللہ اور رسول کی بات آ جائے، پھر آپ کے دل میں کوئی بھی خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ میرے لیے درست ہے یا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کیجیے، اللہ تعالیٰ اسی میں آپ کے لیے خیر کر دیں گے انشاءاللہ۔ پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، اگین فاتر کا ورڈ آیا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا، ان چیزوں سے وجود میں لانے والا جو پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھیں۔ اس نے بنایا تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے اور مویشی جوڑے، وہ پھیلاتا ہے تمہیں، اس میں نہیں ہے اس کی مانند کوئی چیز، اور وہ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ کہ ہر چیز بتانے کے بعد کیا کہا گیا، لیسا کمثلہ شیء، کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور آپ اس کو اسی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ واحد ہے جو خالق ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہے۔ تو کبھی بھی کوئی چیز جو ہے وہ مخلوق خالق کے برابر نہیں آ سکتی، اور قرآن کی اہمیت بھی اس لیے ہے کہ وہ خالق کا کلام ہے۔ اسی کے لیے ہیں کنجیاں آسمانوں اور زمین کی، وہ پھیلاتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور وہ تنگ کر دیتا ہے، اور بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے کہ جیسے سورہ الشورى نام ہے نا، شورا کا ایک مطلب مجالس بھی ہوتا ہے جس میں اوپن ڈسکشن ہوتی ہے، تو رزق کے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں بہت ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ رزق سب کے لیے ایک جیسا لکھ دیتا۔ اس کا جواب بھی آپ کو ملے گا، لیکن ابھی اس کا جو ہے وہ گراؤنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس کے لیے تنگ رزق بہتر ہے اور کس کے لیے کشادہ رزق بہتر ہے۔ اس نے مقرر کیا تمہارے لیے دین میں سے وہ جو اس کی وصیت کی اس کی نوح کو، اور وہ جو وحی کی ہم نے طرف آپ کے، اور وہ جو وصیت کی ہم نے اس کی ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو، کہ قائم کرو دین کو اور نہ تم تفرقہ ڈالو اس میں، کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا۔ اور اس کو آپ اس کانٹیکسٹ میں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب انبیاء جو ہیں، ہمارا باپ ایک ہے اور مائیں مختلف ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب اس سے کیا مراد تھا کہ دین ہم سب کا ایک ہے، بنیادی احکامات سب کے ایک ہیں، لیکن شریعت مختلف ہے۔ یعنی شریعت کیا ہوتی ہے؟ دین پہ عمل کرنے کا طریقہ، وہ مختلف پیغمبروں کا مختلف تھا، لیکن دین سب کا ایک ہے۔ اور وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کریں اور تفرقے میں نہ پڑیں۔ بڑا بھاری ہے مشرکوں پر وہ جو تم بلاتے ہو انہیں طرف اس کے، اللہ تعالیٰ وہ چن لیتا ہے اپنی طرف جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اسے جو رجوع کرتا ہے۔ اور نہیں انہوں نے تفرقہ ڈالا مگر بعد اس کے جو آگے ان کے پاس علم سرکشی کی وجہ سے آپس میں، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے گزر چکی آپ کے رب کی طرف سے، ایک وقت تک مقرر، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا درمیان ان کے، اور بے شک وہ لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے ان کے بعد البتہ شک میں ہے اس کی طرف سے جو ریٹین کر دینے والا ہے۔ تو اسی دین کے لیے بس دعوت دیجیے، تو یہ دین ہے جس کی آپ نے دعوت دینی ہے، اور قائم رہیے جیسا کہ حکم دیے گئے آپ، اور خود آپ کا جتنا شرح صدر ہوگا، استقامت کی بات ہو رہی ہے نا، آپ کا دل جتنا مضبوط ہوگا اتنے آپ کنوکشن کے ساتھ وہ میسج آگے پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی بات کرنا کیوں مشکل لگتا ہے؟ کیونکہ ہم خود اس کے اوپر جو ہے وہ کنونسڈ نہیں ہوتے، اور نہ آپ پیروی کیجیے ان کی خواہشات کی،
کہ جہاں پہ دین کی بات آ جائے وہاں پہ پریکاشن نفس نہیں آ سکتی. اور کہہ دیجیے ایمان لایا میں اس پر جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے کتاب میں. اب یہاں پہ سارے اختلاف کے حل بتائے جا رہے ہیں. لوگ آپ سے بحث و مباحثہ کریں تو آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ اور حکم دیا ہے مجھے کہ میں عدل کروں درمیان تمہارے. اللہ ہی رب ہے ہمارا اور رب تمہارا، کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. ہمارے لیے اعمال ہمارے ہیں، تمہارے لیے اعمال تمہارے ہیں. نہیں کوئی جھگڑا ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان. اللہ وہ جمع کر دے گا، ہمیں آپس میں اسی کی طرف لوٹنا ہے. کتنی جامع آیات ہے. اتنے سینٹینسز آ رہی ہیں لیکن کچھ الفاظ پہ مبنی اور اپنے اندر ایک پورا جو ہے وہ مفہوم رکھ رہے ہیں. تو یہ وہ قرآن وہ کلام ہے جو خالق کی طرف سے ہے، اور مخلوق کی طرف سے ایسا کلام کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اتنی کمپیکٹ، اتنی ٹو دا پوائنٹ بات کوئی انسان کر سکتا ہے؟ اور وہ جو جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بعد اس کے جو قبول کر لیا گیا، ان کے لیے حجت یا دلیل ہے، ان کی زائل ہونے والی ہے نزدیک ان کے رب کے، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے عذاب ہے سخت. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے نازل کیا کتاب کو ساتھ حق کے اور میزان کو. اور کیا چیز بتائے آپ کو شاید کہ وہ قیامت قریب ہو. اب یہ میزان کیا ہے؟ کائنات میں بھی آپ دیکھیں تو ہر چیز میں عدل ہے. جیسے آپ نے پہلے ہی پڑھا کہ چاند کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج کی جگہ پہ آ جائے، سورج کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چاند کی جگہ پہ آ جائے. دو پانیوں کا آپ نے پڑھا کہ کیسے اپنے ایک ساتھ بہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ مکس نہیں ہوتے. اور اسی طرح اسی عدل و انصاف کا معاملہ اللہ تعالیٰ انسان سے کہتے ہیں کہ وہ بھی پریکٹس کرے. جلدی مانگتے ہیں اس سے وہ جو نہیں وہ ایمان لاتے اس پر، وہ جو ایمان لاتے ہیں ڈرنے والے ہیں اس سے. پیچھے بات ہو رہی تھی نا قیامت کی، تو اس کا جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ شاید کہ وہ قریب ہو. اور یہ قریب ہو سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جو چیز آ رہی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے آنے والی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آ جائے گی، ڈیفینیٹ ہے. اور جو لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اس پر ایمان ہی نہیں لاتے. اور جن کا ایمان ہے وہ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ وہ بہت بڑی بات ہوگی، بہت بڑی خبر ہوگی اور بڑی تباہی ہوگی جو پوری دنیا پہ چھا جائے گی. اور وہ علم رکھتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے، ڈیفینیٹ ہے، ہو کر رہے گا، جس میں کوئی شک نہیں ہے. خبردار بے شک وہ جو جھگڑتے ہیں قیامت کے بارے میں البتہ گمراہی میں ہے دور کی. اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر. اب لطیف کا جو ہے وہ ورڈ آیا ہے. آپ نے پہلے جو ہے وہ رحمان رحیم بھی پڑھا تھا، اب یہاں پہ لطیف، بہت باریکی سے اللہ تعالیٰ آپ کے سب معاملات میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہوتا ہے. کتنی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا رہی ہیں اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ وہ چیزیں آپ سے دور کر لیتا ہے. کتنی نعمتیں ایسی ہیں کائنات میں جو آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہیں. وہ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ بہت قوت والا ہے، بہت غلبے والا ہے. جو کوئی ہے چاہتا کھیتی آخرت کی، ہم زیادہ کر دیں گے اس کے لیے اس کی کھیتی. اور جو کوئی ہے چاہتا کھیتی دنیا کی، ہم دیتے ہیں اسے اس میں سے، اور نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. اب یہاں پہ اعمال کو جو ہے وہ کھیتی سے تشبیہ دی جا رہی ہے. اور اعمال میں صرف عبادات نہیں آتی، اعمال میں آپ کا ہر عمل جو آپ کرتے ہیں بے شک وہ دنیا کا ہے، اگر آپ دنیا کی نیت سے کریں گے تو وہ دنیا میں ہی رہ جائے گا. اگر آپ آخرت کی نیت سے کریں گے تو پھر آپ کو دنیا میں بھی اس کا ریوارڈ ملے گا، آخرت میں بھی اس کا ریوارڈ ملے گا. اور آپ نے خود بھی اس چیز کو دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کوئی کام کر کے آپ بھول جاتے ہیں اور اتنے سالوں بعد اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، کیونکہ شاید وہاں پہ آپ کی انٹینشن بہت کلیئر تھی. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی آپ کو اس کا بدلہ جو ہے وہ دے دیا. بعض اوقات کسی ایسے انسان سے کچھ آپ کو الفاظ سننے کو ملتے ہیں جو آپ نے کبھی نہیں سوچے ہوتے کہ وہ مجھے اس طرح سے موٹیویٹ کر سکتا ہے، اس طرح سے انکریج کر سکتا ہے، اس طرح سے اکنالج کر سکتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جب آپ لوگوں سے بے نیاز ہو کے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ان کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے. یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں انہوں نے مقرر کیا ان کے لیے دین میں سے، اور وہ جو نہیں اجازت دی اس کی اللہ تعالیٰ نے، اور اگر نہ ہوتی بات فیصلے کی البتہ فیصلہ کر دیا جاتا درمیان ان کے. بے شک ظالم لوگ، ان کے لیے عذاب ہے دردناک. اب یہاں پہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ شریعت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کیونکہ شارع صرف ایک ہے، کیونکہ خالق صرف ایک ہے. جس نے پیدا کیا ہے وہی جانتا ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے.
کوئی اور آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے، خاص طور پہ دین کے معاملے میں، ٹھیک ہے؟ باقی پھر دنیا کے معاملات میں آپ کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، لیکن دین کے معاملے میں کوئی آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ کو تو آپ نماز نہ بھی پڑھیں تو آپ کو نماز معاف ہے، جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہماری تو اگلی پچھلی جو ہے وہ معاف ہے، یا ہمارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہیں۔ تو شارع ذات صرف اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ خالق صرف وہ ہے، معبود صرف وہ ہے۔ یہ شریعت والی بات سمجھ آ گئی آپ سب کو؟ دین اور شریعت والی، چیٹ میں آئیں ذرا جلدی سے۔ شریعت بیسیکلی وہ معاملات ہوتے ہیں، وہ طریقے، شارع کا لفظ جو ہے وہ بیسیکلی ایک پاتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے، وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں، جو آپ کو کرنے کا حکم دیا گیا اور جن سے روکا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو شریعت کہتے ہیں۔ تو شریعت کا مطلب ہے کہ وہ کام، مطلب اوامر و نہیں، جو کرنے کے کام ہے وہ صرف آپ کو اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہے، جو نہ کرنے کے کام ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ آپ کو بتا سکتا ہے۔ اتنے میسج آ رہے ہیں نہیں کہ پہلے آپ لوگوں نے کیوں نہیں پوچھا؟ یہ آپ سمجھ آ گئی ہے؟ شارع ایک بیسیکلی پاتھ وے ہے، اور دیکھیے راستہ آپ کو وہی دکھا سکتا ہے نا جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، یا جو آپ کو جانتا ہے، یا جو معبود ہے۔ آپ کلیئر ہے سب کو؟ اور یہی اگر آپ دیکھیں تو نمازوں کے طریقے مختلف تھے، نمازوں کے اوقات مختلف تھے، نمازوں کی رکعات مختلف تھے ڈفرینٹ مذاہب میں، لیکن توحید پر سب قائم تھے، ٹھیک ہے؟ چلے، بارک اللہ فیک۔ البتہ دیکھیں گے ظالموں کو ڈرنے والے ہوں گے اس سے جو انہوں نے کمائی کی، اور وہ واقع ہونے والا ہے ان پر، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، باغوں میں ہوں گے جنتوں کے، ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے پاس ان کے رب کے، یہی وہ ہے فضل بہت بڑا۔ یہ وہی ہے جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک۔ کہہ دیجئے نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر سوائے محبت کے قرابت داری میں۔ اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کری، حل احکامات پہنچا دیے، تو اب اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ میرا ریوارڈ جو تم مجھے دے سکتی ہے وہ یہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ، جو تم اعمال کر رہے ہو وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، اور جو کوئی کمائے گا کوئی نیکی، ہم زیادہ کر دیں گے اس کے لیے اس میں خوبی کو، کہ کوئی ایک نیکی آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک بڑھا کر دینے پر قادر ہے، بہت بخشنے والا ہے، خوب قدردان ہے۔ اور دیکھیے یہ قدردانی انسان کو چاہیے ہوتی ہے نا، انفارچونیٹلی ہم اس کو دنیا میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوتے ہیں، اور ہم خواتین تو بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو قدردانی کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ بے نیازی والا ہونا چاہیے، کوئی آپ کی تعریف کرے یا نہ کرے آپ کو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اور آپ نے خود بھی فیل کیا ہوگا کہ یہ شیطان کا آپ کے اوپر وار ہوتا ہے، اس طرح سے وہ آپ کو نیگیٹو کر دیتا ہے اور آپ کو ڈی موٹیویٹ کر دیتا ہے اور آپ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو آپ نے شیطان کی چالوں کو سمجھنا ہے، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ وہ آپ کو کمزور کرے، وہ تو نہیں چاہتا کہ آپ کوئی صحیح کام کریں، وہ تو نہیں چاہتا کہ آپ آخرت کمائیں، اس کا تو وہی وعدہ ہے کہ میں سب کو جو ہے وہ جہنم میں ڈالوں گا۔ یا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، پھر اگر چاہتا اللہ تعالیٰ وہ مہر لگا دیتا آپ کے دل پر اور جلد مٹا دیتا اللہ تعالیٰ باطل کو، جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی چیز غلط منسوب کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر بھی مہر لگا دیتے، آپ کو بھی وہ چیز سمجھ نہ آتی، آپ بھی یہ کام اتنا نہیں کر سکتے۔ 1400 سال بعد آج ہم ان کے احکامات کی پیروی یوں نہ کر رہے ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا دیتا ہے۔ اور اس کی مثال آپ لوگوں نے پڑھی تھی کہ وہ جھاگ کی طرح ہوتا ہے، شروع میں وہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن ایونچولی وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور حق کر کے دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ حق کو اپنے کلمات سے، اور حق کی ہمیشہ تائید ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خود حق کی مدد کرتے ہیں، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں والے بھید، اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے اور وہ درگزر کرتا ہے برائیوں سے۔ کتنے معاملات آپ کے ایسے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے درگزر کر دیے کہ آپ نے اس کا جواب بھی نہیں دینا، اور توبہ بھی قبول کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہ جانتا ہے وہ جو تم کرتے ہو، اور وہ دعا قبول کرتا ہے ان کی جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، اور وہ زیادہ دیتے ہیں انہیں اپنے فضل سے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے عذاب ہے شدید۔
اور اگر کھول دے اللہ تعالیٰ رزق کو اپنے بندوں کے لیے، البتہ وہ سرکشی کریں زمین میں، اور لیکن وہ اتارتا ہے ساتھ ایک اندازے کے جو وہ چاہتا ہے، بے شک وہ اپنے بندے کو خوب دیکھنے والا ہے، خوب باخبر ہے۔ اب یہ اس آیت کا جواب ہے جو آپ نے پہلے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ رزق کسی کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں اور کسی کے لیے تنگ کر دیتے ہیں۔ وہاں پہ یہ کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اب یہاں پہ اس کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کے لیے رزق کھول دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے۔ اور دیکھیے سرکشی یہی ہے نا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے الہاکم التکاثر، کہ انسان کے پاس ایک چیز آتی ہے تو پھر وہ دوسری کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ اور دیکھیے جب ایک ریٹ ریس شروع ہو جاتی ہے پھر تو انسانیت بالکل ختم ہو جاتی ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ جتنی ڈیولپڈ قومیں ہیں ان کے اندر مٹیریلزم اتنا ہی زیادہ ہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے انسانوں سے اتنی ہی دور ہے، کیونکہ وہ ایک مشین کی طرح کام کر رہے ہیں اور لوگوں کی انہیں ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سٹیٹس ڈیفرنس رکھنا اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی، ورنہ سب لوگ جو ہے وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے۔ یہ چیز سمجھ آ گئی ہے؟ آئندہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ جو رزق کے معاملے میں ہے یہ کیوں ہے، تو آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان اس کو دلا سکتے ہیں۔ شاباش، ویری گڈ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا بنائے، اور خود بھی کبھی اس چیز کے بارے میں پریشان نہیں ہونا۔ اور رزق ہر وہ چیز ہے جو انسان کو فائدہ دے سکتی ہے، ٹھیک ہے، صرف مال کی بات نہیں ہو رہی۔ اور وہی ہے جو اتارتا ہے بارش کو اس کے بعد کہ وہ مایوس ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ اسی طرح سے ہے، رزق بارش کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کہیں پہ زیادہ بھی اتار دے، اور وہ اس بات پہ قادر ہے، لیکن اگر کہیں پہ نہیں زیادہ اترتی تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اب دیکھیے بارش کہیں پہ زیادہ ہو جائے تو سیلاب بھی تو آ جاتے ہیں نا، تو یہی حال انسانوں کا ہے۔ بعض اوقات جب کوئی چیز زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے لیے وہ بہتر نہیں ہوتی، وہ پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت کو، اور وہی مددگار ہے، بہت تعریف والا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے پیدائش آسمانوں اور زمین کی، اور جو بھی اس نے پھیلا دیے ان دونوں میں کوئی جاندار، اور وہ ان کے جمع کرنے پر جب وہ چاہے البتہ قادر ہے۔ کہ جب اس نے پہلی بار تخلیق کر لی تھی تو دوبارہ تو ہو گیا، اس کو واپس لانا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور جو بھی پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت بس وجہ اس کے جو کمائی کی تمہارے ہاتھوں نے، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سے۔ اب انسان کو جو بھی نیگیٹو چیز پہنچتی ہے، جو بھی شر پہنچتا ہے، تو وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اور یہ ٹاپک آپ ڈیٹیل سے بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں کہ انسان کے اپنے اعمال کی جو ہے وہ سمجھے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ نحوست ہوتی ہے، کہ اپنے اعمال کی وجہ سے بعض اوقات اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے بد پرہیزی کی ہے تو پھر آپ کی ڈیفینیٹلی صحت افیکٹ ہوگی، آپ نے گناہ کی ہیں تو کوئی اور چیز آپ سے روک دی جائے گی۔ اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جن پہ تو اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتے ہی نہیں ہیں، جس کو تو اللہ تعالیٰ خود ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہر نافرمانی کے کام پہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو شاید ہم جو آدھا حصہ دن کا گزار چکے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی یہ وقت نہیں گزار سکتا تھا۔ اور نہیں تم عاجز کرنے والے زمین میں، اور نہیں تمہارے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی دوست، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ آج آپ چھوٹا سا جو ہے وہ تدبر اس چیز میں بھی کیجئے گا، رینڈم بے شک کر لیجئے گا، ایک پارے میں بے شک کر لیجئے گا کہ کتنی جگہ یہ بات آئی ہے، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ رات کو میں تلاوت سن رہی تھی اور لٹرلی میں حیران تھی کہ اس ایک آدھے یا 45 منٹس کی میں نے تلاوت سنی ہوگی، اس میں 3-4 دفعہ یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے خود سے جوڑنا چاہ رہے ہیں، اور ہم کہاں پہ جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ تو بار بار یہ آیت جو ہے وہ ریپیٹیشن کے ساتھ کیوں آ رہی ہے کہ کوئی اور چیز آپ کا سپورٹ سسٹم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چیز خود سپورٹ کے، اس کو خود سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو ہم یہ سہارے کہاں پہ تلاش کر رہے ہیں؟ اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں کشتیاں سمندر کی پہاڑوں کی طرح، اور اگر وہ چاہے وہ ساکن کر دے ہوا کو تو وہ رہ جائیں کھڑی ہوئی اس کی پشت پر۔ یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں واسطے ہر بہت صبر کرنے والے، بہت شکر گزار کے۔ اور وہ ہلاک کر دے انہیں بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، اور وہ درگزر کرنے والا ہے بہت سوں کو۔ اور تاکہ جان لے وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات میں، نہیں ہے ان کے لیے کوئی جائے پناہ۔ بس جو بھی دیے گئے ہو تم، کوئی چیز تو سامان ہے زندگی کی دنیا کا، کہ دنیا میں آپ کو جو بھی ملا ہے وہ صرف ایک پروویژن ہے، وہ صرف ایک ٹیمپریری چیز ہے، وہ صرف ایک قلیل مدت کا
کی چیز ہے، اسی لیے متاع کا ورڈ آیا ہے۔ اور جو پاس ہے اللہ تعالیٰ کے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور بہتر بھی ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں۔ اب یہی آپ کا ٹیسٹ ہے توکل کا، کہ دنیا میں اگر کوئی چیز نہیں ملی تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میرے رب کے پاس اس سے بہتر میرے لیے آخرت میں موجود ہے۔ شیطان آپ کو ان چالوں میں لگا کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بدگمان نہ کرے۔ اور جہاں پہ دیکھیے کتنی پیاری صفت آئی ہے توکل کی، کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ آتا ہے تب آپ زندگی میں جو نہیں ہے اس کے اوپر کبھی نہیں کڑتے، آپ کبھی ڈپریشن میں نہیں جا سکتے، آپ کبھی جو ہے وہ سٹریس نہیں لے سکتے کسی چیز کا، کیونکہ وہ چیز آپ کے لیے ہے ہی نہیں۔ وہی پھر اپنے آپ کو سمجھائی کہ یہ جو اٹیچمنٹ تھی نا اللہ تعالیٰ نے وہ ختم کرنی ہے آپ کی۔ اور وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ مزید یہ توکل کرنے والوں کی صفات کون سی ہوتی ہیں؟ کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور اسی طرح بے حیائی کے کاموں سے بھی بچتے ہیں۔ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن پہ اوپر قرآن اور سنت میں، قرآن اور حدیث میں سزا بتا دی گئی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا پتہ چلتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی لعنت کا پتہ چلتا ہے۔ اور فحش ہر وہ کام جس کو آپ کی نیچر، آپ کی فطرت ایکسیپٹ نہ کرے کہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے بے لباس ہونا، کوئی بھی انسان جو فطرت پر ہے اسے یہ چیز اچھی نہیں لگے گی۔ اور اسی طرح جب وہ غضبناک ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انہیں غصہ نہیں آتا، یہ چیز بھی ہم نے پہلے بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہے، لیکن جب غصہ آتا ہے تو لوگوں کے اوپر نکالنے کی بجائے انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اور وہ جنہوں نے لبیک کہی اپنے رب کے لیے اور انہوں نے قائم کی نماز اور کام ان کے مشورہ کرنا ہے آپس میں، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے انہیں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور مزید وہ لوگ کیا کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر حکم پہ لبیک، میں حاضر ہوں اللہ تعالیٰ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور آپس میں مشورے بھی کرتے ہیں۔ اب اہل جنت کی ایک صفات آپس میں مشورہ کرنا بھی ہے۔ تو اب یہ بھی نہیں ہوتا کہ مشورہ آپ ہر ایک سے کرنے بیٹھ جائیں، صرف جو آپ کے کنسرنڈ لوگ ہیں یا اس معاملے کے کنسرنڈ لوگ ہیں یا جن سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اچھا مشورہ دیں گے، اچھا گائیڈ کریں گے، ان سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح استخارہ بھی کرنا چاہیے۔ استخارہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس میں راستہ دکھا دیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میں نہیں ڈیسائیڈ کر سک رہی، آپ غیب اور حاضر کا علم رکھنے والے ہیں، آپ مجھے گائیڈ کریں کہ یہ چیز میرے لیے بہتر ہے یا میرے لیے اس میں شر ہے۔ کبھی بھی کسی چیز کے بارے میں انڈیسائیسو ہوں، اگر نوافل اس ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتے دعائے استخارہ اس ٹائم پہ پڑھ لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے بھی خرچ کریں۔ اور وہ لوگ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی زیادتی وہ بدلہ لیتے ہیں، اور بدلہ برائی کا برائی ہے اس کے مثل، پر جو کوئی معاف کر دے اور وہ اصلاح کر لے تو اجر اس کا ذمہ ہے اللہ تعالیٰ کے، بے شک وہ نہیں محبت کرتا ظالموں سے۔ اور البتہ جو کوئی بدلہ لے بعد اپنے اوپر ظلم کے تو یہی وہ لوگ ہیں، نہیں ہے ان کے اوپر کوئی مواخذہ۔ اب بدلہ آپ لے سکتے ہیں لیکن معاف کر دینا جو ہے وہ بہتر ہے۔ بے شک مواخذہ تو ان پر ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور وہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں بغیر حق کے، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ البتہ جس نے صبر کیا اور اس نے معاف کر دیا، بے شک سے البتہ ہمت والے کاموں میں سے، اور جسے بھٹکا دے اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی کارساز۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے ظالموں کو جب وہ دیکھ لیں گے عذاب، وہ کہیں گے کیا ہے، واپس لوٹنے کے کوئی راستہ؟ اس دن قیامت کے دن کوئی واپسی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے انہیں جب وہ پیش کیے جائیں گے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے ذلت کی وجہ سے، وہ دیکھیں گے چھپی یا کن اکھیوں سے، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے بے شک خسارہ پانے والے وہ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو اور اپنے گھر والوں کو دن قیامت کے، نہ خود تیاری کی نہ اپنے گھر والوں کو موٹیویٹ کیا۔ خبردار بے شک ظالم لوگ عذاب میں ہوں گے دائمی۔ اور دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی لیکن آخرت جس انسان غافل ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور نہ ہوں گی ان کے لیے کوئی مددگار جو مدد کرے ان کی سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور جسے بھٹکا دے اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی راستہ۔ لبیک کہو اپنے رب کے لیے اس سے پہلے کہ آ جائے وہ ایک دن، نہیں کوئی ٹلنا اس کے لیے۔ اب یہاں پہ ایک پروکریسٹینیشن کا بہترین جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اکثر کیا کہتے ہیں میں یہ کل کر لوں گا، میں یہ بعد میں کر لوں، آپ کو کیا پتا وہ وقت آنا ہے یا نہیں۔ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی جائے پناہ اس دن اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی انکار۔
بس اگر وہ اعراض کریں تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر، بلکہ آپ کے ذمے ہے مگر پہنچا دینا، اور بے شک ہم چکاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت، وہ خوش ہو جاتا ہے اس پر، اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی تکلیف بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، تو بے شک انسان البتہ سخت ناشکر ہے۔ خوشی ملتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ ایکسٹریم جو ہے نا حالت، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کو کوئی نعمت ملی ہے تب بھی آپ کو ایک لمٹ کے اندر رہنا چاہیے، کوئی چیز چلی گئی ہے تو بھی آپ کو ایک لمٹ کے اندر رہنا چاہیے۔ اسی لیے جو ہے وہ شکر اور صبر امپورٹنٹ ہے، اسی لیے ناشکری اور بے صبرے پن سے روکا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وہ عطا کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے لڑکیاں، اور وہ عطا کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے لڑکے۔ تو رزق کی ایک بات ہے جس میں بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اولاد کی ایک بات ہے جس میں بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ جس کو چاہے جو مرضی عطا کرے، اور وہ ملا جلا کر دیتا ہے انہیں لڑکے اور لڑکیاں، اور وہ بنا دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بانجھ، بے شک وہ خوب علم والا ہے، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو کہاں یہ کہ آپ کسی ایسی چیز کے اوپر رلائی کر رہی ہیں کہ فلاں پیر کے پاس آپ جائیں گے تو وہ کچھ ایسا کر دے گا کہ آپ کی اولاد ہو جائے گی۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت سب سے پہلے کریں ایسے معاملات میں، اور نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ کلام کرے اس سے اللہ تعالیٰ مگر وحی کے طور پر، کہ ڈائریکٹ کلام، اگین کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی کیپیسٹی نہیں دی کہ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کلام کر سکے، ٹھیک ہے، روبرو کلام کر سکے، مگر وحی کے طور پر۔ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی آئے، وحی جبرائیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی آئے، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اور باقی بھی جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن ڈائریکٹ کلام کسی نے اللہ تعالیٰ سے نہیں کیا، یا پیچھے سے پردے کے، اگین جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا، معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوا، تو وہ اس میں بھی ایک پردہ حائل تھا، یا وہ بھیجے کوئی رسول، یعنی کہ کوئی فرشتہ جو ہے وہ کوئی چیز لا سکتا ہے، تو وہ وہی پہنچاتا ہے اس کے اذن سے، وہ چاہتا ہے، یقیناً وہ بہت بلند ہے، خوب حکمت والا ہے۔ تو یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے، یہاں پہ اس کا بھی جواب دے دیا گیا۔ اسی طرح وہی کی ہم نے آپ کی طرف ایک روح قرآن کی اپنے حکم سے۔ اب یہاں پہ قرآن کو روح کہا جا رہا ہے، جیسے آپ کے جسم کے لیے روح ضروری ہے اور روح نکل جائے گی تو آپ مردہ ہیں، اسی طرح آپ کے لیے قرآن ضروری ہے، اور اگر قرآن آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر آپ مردہ ہیں۔ اس کو آپ اسی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ روح ایک آسمانی چیز ہے نا، تو اس کو غذا بھی آسمانی چاہیے۔ اکثر آپ نے بہت سارے لوگوں کے اگر آپ انٹرویوز دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی ہمیں جو ہے وہ کوئی ڈپریشن ہے، کوئی انگزائٹی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی روح سیٹسفائیڈ نہیں ہے، اور پھر انسان کیا کرتا ہے کہ اس کو غلط چیزوں سے سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے جو ہے وہ کرائم ریٹ اتنا بڑھ جاتا ہے، اسی لیے انسان غلط کاموں میں پڑھ کے، زنا اور ان سب چیزوں میں پڑھ کے اپنے اس چیز کو سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے، اور الٹا وہ گلٹ مزید جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو روح کو اس کی غذا دیں، جیسے آپ اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں نا، ہم میں یہ بھی، خواتین کو تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ہر طرح سے جو ہے وہ اچھے بھی لگیں، تو آپ کی روح بھی تو اچھی لگنی چاہیے نا۔ نہ تھے آپ جانتے کیا ہے کتاب اور نہ ہی ایمان، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے پہلے نہ کتاب کے بارے میں پتا تھا، نہ ایمان کے بارے میں پتا تھا، اور لیکن بنایا ہم نے اسے ایسا نور، ہم ہدایت دیتے ہیں ساتھ اس کے جسے ہم چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، اور بے شک آپ البتہ رہنمائی کرتے ہیں طرف راستے سیدھے کے۔ راستہ اللہ تعالیٰ کا وہ جو اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، خبردار طرف اللہ تعالیٰ ہی کے لوٹتے ہیں تب سب معاملات۔ تو اب پھر جیسے سورت کے شروع میں تھا کہ پھر کسی معاملے میں بھی کوئی اختلاف ہے تو ہمیشہ اس چیز کا یقین رکھیں کہ ہر چیز کا فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ سورت الزخرف مکی سورت ہے، 89 آیات، 7 رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آغاز حامیم سے، حروف مقطعات قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی دلیل۔ قسم ہے کتاب کی واضح کے، کہ قرآن مجید ایک واضح کتاب ہے، اس کے احکامات کو اگر آپ سمجھ کے پڑھیں تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کو سمجھنا ہے۔ بے شک ہم نے اس کو قرآن عربی، تو عربی زبان میں جو فصاحت اور بلاغت ہے وہی چیز قرآن میں موجود ہے تاکہ تم سمجھ سکو، آپ کی عقل کو سیٹسفائی کرتا ہے۔
بے شک وہ اصل کتاب میں سے ہے ہمارے پاس، البتہ بہت بلند ہے، بہت حکمت مال ہے، اور لوح محفوظ میں قرآن مجید جو ہے وہ موجود بھی ہے، جس کو اوور دا پیریڈ آف 23 ایئرس آہستہ آہستہ اتارا گیا۔ کیا پھر روک لیں ہم تم سے اس نصیحت کو اعراض کرتے ہوئے کہ ہو تم قوم حد سے بڑھنے والے؟ اور پھر یہ نہیں ہوا کہ لوگوں سے جو ہے وہ اس کو روک لیا گیا، یا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک لیا؟ اور کتنے ہی بھیجے ہم نے نبیوں میں سے پہلے، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی نبی مگر تھے وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ تو ہلاک کر دیا ہم نے ان سب کے شدید کو، ان میں سے پکڑ میں اور گزر چکی مثال پہلوں کی۔ اور البتہ اگر پوچھیں آپ ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، البتہ وہ ضرور کہیں گے پیدا کیا انہیں نہایت غالب خوب علم والے نے، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، اور اس نے بنائے تمہارے لیے اس میں راستے تاکہ تم راہ پا جاؤ، وہ جس نے اتارا آسمان سے پانی ساتھ ایک اندازے کے، پھر زندہ کیا ہم نے ساتھ اس کے شہر مردہ کو، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ جیسے کائنات کی ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی جو ہے وہ پیدا کیا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ کسی چیز کے لیے جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے۔ اور وہ جس نے بنائے جوڑے سارے کے سارے، اور اس نے بنایا تمہارے لیے کشتیوں اور مویشیوں کو جس پر تم سواری کرتے ہو، تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پشتوں پر، پھر یاد کرو نعمت اپنے رب کی جب تم جم کر بیٹھو ان پر، تم کہو پاک ہے وہ جس نے مسخر کیا ہمارے لیے اسے، اور نہ تھے ہم اسے قابو میں لانے والے۔ کہ جب آپ سواری کے اوپر بیٹھ جاؤ تو تب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو کہ اس نے اس کو آپ کے لیے مسخر کر دیا، اور بے شک ہم طرف اپنے رب کی یقیناً پلٹنے والے۔ اب آج میں صبح پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کتنی بار ہم جب کسی سفر پہ جاتے ہیں، اور یہ دعا تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کتنی بار ہمیں اس سفر میں یہ یاد دہانی آتی ہے کہ ہم نے واپس لوٹ کے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ تب ہمارا یہی پرپس ہوتا ہے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں ہم وہاں پہ پہنچ جائیں، جس کام سے جا رہے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جائے۔ کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ایک سفر ہمارا اور بھی ہے، اور انہوں نے بنا دیا ان کے لیے اس کے بندوں میں سے ایک جز اولاد، بے شک انسان یقیناً بہت ناشکر ہے کھلم کھلا۔ اور خالق کے ساتھ ہی جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی انسان نے شریک بنا لیے، اور وہ بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت ہے۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کا نام الصمد بھی اگر سمجھ جائیں نا تو آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ سمد کا ورڈ آتا ہے بیسیکلی کسی ٹھوس چیز کے لیے جس کے اندر نہ کچھ جا سکتا ہے نہ جس سے کچھ آ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ یا اس نے بنا لی اس میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے بیٹیاں، اور چن لیا تمہارے لیے بیٹوں کو، حالانکہ جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو ساتھ اس کے جو اس نے بیان کی، رحمان کے لیے مثال ہو جاتا ہے چہرہ اس کا سیاہ اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کیا بھلا جسے پالا جاتا ہے زیورات میں اور وہ جھگڑے میں غیر واضح ہے، اور انہوں نے بنا لیا فرشتوں کو وہ جو بندے ہیں رحمان کی عورتیں، کیا وہ حاضر تھے ان کی پیدائش کے وقت؟ عنقریب ضرور لکھی جائے گی گواہی ان کی اور وہ ضرور پوچھے جائیں گے۔ اور نعوذ باللہ جو کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، تو اس کی دو دلائل دیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو تم اپنی عقل کے ساتھ سوچو کہ وہ بیٹیاں تو وہ ہیں جو جس کی تمہیں خوشخبری دی جائے تو تم اس کے بارے میں جو ہے وہ تمہارا سینہ تنگ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو اپنی ذات میں کامل ہے اس کو کسی بیٹی کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پہ یہ چیز البتہ کلیئر ہونی چاہیے۔ اگین اس آیت کو لوگ مس کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ کانٹیکسٹ سمجھیے کہ یہاں پہ شرک کی تردید کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک چیز جو تم اپنے لیے نہیں پسند کر سکتے وہ تم رب کے لیے کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ اس کو اس کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات جو یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ تم کہتے ہو کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، تو کیا جب وہ پیدا ہوئے تو وہاں پہ موجود تھے؟ تو دیکھیے کہ اینڈ آف ڈسکشن ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اگر چاہتا رحمان نہ عبادت کرتے ہم، نہیں ہے ان کے لیے اس کا کوئی علم، نہیں ہے وہ مگر وہ اندازے لگاتے ہیں۔ یا دی ہم نے کوئی کتاب اس سے پہلے تو وہ اس سے کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں، بلکہ جنہوں نے کہا بے شک ہم پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر، اور بے شک ہم انہی کے نقش قدم پر راہ پانے والے۔ تو کسی بھی کام کی جو ہے وہ دو دلائل ہوتے ہیں نا، یا تو آپ کو کوئی کتاب مل گئی ہے جس میں آپ کو نعوذ باللہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہے یا اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، یا آپ کو جو ہے وہ آپ کی عقل اس چیز پہ کنونس کرتی ہے کہ پہلے عقل کو سیٹسفائی کیا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر دوسری تم دلیل لے آؤ، کیا تمہارے پاس کسی کتاب میں ایسی کوئی بات لکھی ہے؟ اور دوسری بات یہاں پہ جو آگے کی یہ اوور دا جنریشن چلتا ہے
نوح علیہ السلام کی قوم سے جو ہے وہ شرک کی ابتدا ہوئی تھی، آج تک لوگ اسی کے نقش قدم پر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، مگر کہا اس کی خوشحال لوگوں نے بے شک ہم پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر، بے شک ہم انہی کے نقش قدم پر پیچھے چلنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا بھلا اگر لایا ہوں میں تمہارے پاس زیادہ ہدایت والا طریقہ اس سے جو پایا تم نے اپنے آباء و اجداد کو؟ انہوں نے کہا بے شک ہم اس کا جو بھیجے گئے ہو تو ساتھ اس کے انکار کرنے والے ہیں۔ کہ جب اب وہ چیز انہیں سمجھ بھی آ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو طریقہ بتا رہے ہیں وہ زیادہ ہدایت والا ہے، لیکن انکار کیسے کیا جیسے ہم بھی کرتے ہیں۔ قرآن اور سنت کی دلیل سامنے موجود ہے، اور نہیں ہمارے تو بڑے ایسے کہتے تھے، ہم ان کی بات کو کیسے نگیٹ کرتے ہیں۔ بڑوں کی جو باتیں آپ نے نہیں مانی وہ نہیں مان رہے ہوتے۔ دنیا کے معاملے میں آپ کے اندر بڑوں جیسا توکل نہیں ہوگا، بڑوں جیسا سکنات نہیں ہوگی، لیکن دین کے معاملے میں اب انسان کو ایسے شیطان جو ہے وہ اپنا حملہ کرتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں جی جو بڑے کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ پھر دنیاوی معاملوں میں آپ بڑوں کے اوپر کیوں رلائی نہیں کر رہے ہوتے؟ آج کل کے دور میں تو آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں نا تو وہ اپنے پیرنٹس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ بات نہیں پتا، ہمیں آپ سے جو ہے وہ زیادہ پتا ہے۔ اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے بے شک میں بیزار ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اس کے جس نے پیدا کیا مجھے، تو بے شک وہ ضرور ہدایت دے گا مجھے۔ اب یہاں پہ بھی ایک بات پتہ چل رہی ہے، جو شریعت کی بات ہو رہی تھی، شارع کی بات ہو رہی تھی، تو کنیکشن کیا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے کون سا راستہ بہتر ہے، وہ آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے۔ اس لیے شریعت دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی، اس کے علاوہ کوئی آپ کو رہنمائی نہیں دے سکتا۔ جاگ رہی ہیں کہ سو گئے ہیں؟ تھک تو نہیں گئے؟ سمجھ بھی آ رہی ہے؟ تھک جائیں تو تھوڑا سا اسٹریچ کر لیا کریں۔ اسی طرح آپ جو ہے وہ استغفار بھی کر سکتے ہیں، تھوڑی سی تسبیح کی بریک بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر واپس ضرور آ جائیں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا اور وہ ضرور ہدایت دے گا مجھے، اور اس نے بنا لیا اسے ایک بات باقی رہنے والی اپنے پچھڑوں میں تاکہ وہ رجوع کریں۔ بے شک سامان زندگی دیا میں نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو، جہاں تک کہ آگے ان کے پاس حق اور رسول واضح کتاب والا، اور جب آگے ان کے پاس حق انہوں نے کہا یہ جادو ہے، اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ کہ سب چیز سامنے آ گئی، سب چیز کلیئر تھی، اور پھر بھی انکار۔ اور انہوں نے کہا کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن اوپر کسی شخص کے دو بستیوں میں سے بہت بڑے، کہ کسی بادشاہ کے اوپر کسی اور طاقتور انسان کے اوپر نازل ہوتا تو تب ہم اس کو مان جاتے۔ کیا وہ تقسیم کرتے ہیں رحمت آپ کے رب کی؟ ہم تقسیم کر رکھی ہے ہم نے درمیان ان کی معیشت، ان کی زندگی کی، دنیا کی، اور بلند کیا ہم نے ان کے بعض کو اوپر بعض کے درجات میں، تاکہ بنائے ان کے بعض کو بعض کا خدمتگار، اور رحمت آپ کے رب کی بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور جو ہے وہ جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سوشل ڈفرینسز کیوں رکھے ہیں، سٹیٹس میں ڈفرینس کیوں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کا مددگار بنا دے۔ کہ اب آپ دیکھیے سب ایک ہی لیول پہ ہوں، سب ایگزیکٹو کلاس ہو، تو پھر ان کی مدد کون کر سکتا ہے؟ اسی طرح کچھ ایگزیکٹو کلاس ہو گئی، کچھ بزنس کلاس ہو گئی، کچھ جو ہے وہ اکانومی میں آ جائیں گے تاکہ ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکیں۔ اور اس میں دیکھیے کہ اگر سب ایک لیول پہ ہوں تو پھر جیسے ہمارا کتنے کام کوئی اور کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم ہاؤس ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں، ہم باہر نکلتے ہیں تو کوئی ہمیں ہیلپ کر دیتا ہے، ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے چاہیے ہوتا ہے تو وہ ہمیں کہیں اور سے پرووائڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ایک پراپر جو ہے وہ پلاننگ کے ساتھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اگر سب ہی بزنس کر رہے ہوتے تو پھر آپ کہاں سے پکاتے اور کہاں سے کھاتے اور کیا کرتے آپ لوگ؟ اور اگر یہ ہوتا کہ ہو جائیں لوگ امت ایک ہی، البتہ ہم بنا دیتے ان کے لیے جو کفر کرتے ہیں رحمان کو ان کے گھروں کو چھتیں اور چاندی اور سیڑھیاں جن پہ وہ چڑھتے۔ اب یہاں پہ دوسری چیز کا بھی جواب دے دیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام لوگ جو ہے وہ کفر بھی کر سکتے تھے، اور تمام کفر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، ان کی چھتوں کو، یعنی کہ ان کے ہر جو چیز ہوتی وہ سونے یا چاندی کی ہوتی، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ تکیے لگائے ہوتے ہیں اور سونے کے بھی، اور نہیں ہے سب کچھ مگر یہ سامان زندگی کی دنیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ بھی مشکل نہیں تھا کہ ہر ایک کے گھر کی ہر ایک چیز سونے اور چاندی کی ہوتی، اور لیکن یہاں پہ حقیقت بتا دی گئی ہے۔ امپورٹنٹ کیا ہے کہ یہ سب چیز دنیا کی زندگی کے فائدے ہیں۔
اگر سونا چاندی بھی ہوتا تو وہ سب بھی ختم ہو جاتا، اور آخرت آپ کے نزدیک متقی لوگوں کے لیے۔ اور اب آپ اس آیت کو ایک حدیث کے کانٹیکسٹ میں بھی سمجھ سکتے ہیں، جہاں پہ آتا ہے کہ دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ کتنا چھوٹا ہوتا ہے مچھر کے پر کے برابر؟ اگر اتنی سی بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ہر چیز دے دیتا۔ جن کے کافروں کو اکثر ذہن میں بندے کے آتا ہے نا کہ ان کے پاس اتنا کچھ کیوں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا انہیں بھی دیتا ہے جن سے وہ راضی ہے، دنیا انہیں بھی دیتا ہے جن سے وہ نہیں راضی، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے۔ تو اب آپ اپنے لیے ڈیسائیڈ کر لیں آپ کو کیا چاہیے۔ یہ اسی طرح سے جیسے ازواج مطہرات کو چوائس دی گئی تھی، آپ کو کیا چاہیے؟ اور جو کوئی اندھا بن جائے ذکر سے رحمان کے، ہم مقرر کر لیتے ہیں اس کے لیے شیطان، تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ شروع میں ایک بات ہم نے پڑھی تھی نا کہ فرشتے ساتھی ہوتے ہیں، اسی طرح شیطان ساتھی ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ شیطان کو کے ساتھی کے لیے نقیض کا ورڈ آیا ہے، اور یہ بہت انٹرسٹنگ ورڈ ہے۔ یہ آتا ہے اب کبھی آپ نے انڈا بوائل کیا، اس کے اوپر جو ایک شیل کے اندر ایک باریک سے جھلی ہوتی ہے، تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، ذکر میں بہترین ذکر جو ہے وہ قرآن ہے، بہترین ذکر نماز ہے، اور پھر باقی سارے اذکار بھی آ جاتے ہیں، جب وہ ان کو اوائڈ کرتا ہے تو پھر شیطان اس کے ساتھ ایسے چپک جاتا ہے جیسے انڈے کے ساتھ وہ ایک چھلکا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، پھر وہ ہر جگہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شک وہ البتہ وہ روکتے ہیں راستے سے، اور وہ سمجھتے ہیں اس میں البتہ وہ ہدایت چاہتا ہے۔ یہ نقیس کا ورڈ سمجھ آ گیا؟ اس طرح سے شیطان جو ہے وہ اس کے اوپر چمٹ جاتا ہے، اور اس طرح سے کہ آپ جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے وہ غلبہ پا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ آئے گا آپ کے پاس، وہ کہے گا اے کاش درمیان میرے اور درمیان تمہاری دوری ہوتی 2 مشرقوں کی، تو کتنا برا ہے ساتھی۔ اور قیامت کے دن جب اس کو دیکھے گا تو کہے گا کہ کاش تم مجھے کبھی نہ ملے ہوتے۔ اور البتہ نہ نفع دے گا تمہیں آج جب ظلم کر چکے تم، بے شک تم عذاب میں مشترک ہو۔ کیا بھلا آپ سنائیں گے بہروں کو، یا آپ راہ دکھائیں گے اندھوں کو، اور اس سے جو ہو گمراہی میں کھلی؟ پھر آپ ہم لے جائیں گے آپ کو، تو بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں۔ کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہاں پہ اب اہل مکہ کو وارن کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ہجرت مدینہ جیسے ہو گئی تھی، لیکن پھر ان کے لیے جو ہے وہ ایک وارننگ تھی، یا ہم دکھائیں گے آپ کو جس کا وعدہ کیا ہم نے ان سے، تو بے شک ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں، بس مضبوط تھام لیجئے اسے جو وحی کی جاتی ہے طرف آپ کے، بے شک آپ راستے پر ہیں سیدھے، اور بے شک سے البتہ ایک نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، اور ان قریب تم پوچھے جاؤ گے۔ اور پوچھ لیجئے اس سے جس نے بھیجا ہم نے آپ سے قبل اپنے رسولوں میں سے، کیا بنائے ہم نے سوائے رحمان کے کچھ الہ جن کی بندگی کی جائے؟ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ کو ساتھ اپنے نشانیوں کے طرف فرعون کے اور اس کے سرداروں کے، تو اس نے کہا بے شک میں رسول ہوں رب کا تمام جہان والوں کے۔ پھر جب وہ لائے ان کے پاس نشانیاں ہماری، تب وہ اس پر وہ ہنستے تھے، اور نہیں ہم دکھاتے انہیں کوئی نشانی مگر وہ زیادہ بڑی ہوتی تھی اس جیسی سے۔ یہاں پہ ان سب فرعون کے اوپر جو ایک کے بعد ایک عذاب آئے، ان کی طرف اشارہ ہے کہ ایک کے بعد جو عذاب آتا وہ اس سے بڑا ہوتا، لیکن وہ کیا تھا کہ جو بھی عذاب آتا وہ اس کو ہنسی مذاق میں ٹال جاتے تھے۔ اور پکڑ لیا ہم نے انہیں 7 عذاب کے تاکہ وہ لوٹ آئیں، اور انہوں نے کہا اے جادوگر دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے بوجہ اس کے جو اس نے عہد لیا ہے تیرے پاس، بے شک ہم ضرور ہدایت پا لیں گے۔ اب بنی اسرائیل کا رویہ دیکھیے، پیغمبر کو مخاطب کیسے کر رہے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے خود دعا نہیں کر رہے، بلکہ اس طرح تحقیر کے ساتھ نعوذ باللہ مخاطب کر کے پیغمبر کو ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ پھر جب ہٹا دیتے ہیں ہم ان سے عذاب کو، تب وہ عہد توڑتے ہیں، اور پکارا فرعون نے اپنی قوم میں، کہا اے میری قوم کیا نہیں ہے میرے لیے بادشاہت مصر کی، اور یہ نہریں ہیں جو بہتی ہیں میرے نیچے، کیا بھلا نہیں تم دیکھتے؟ بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص سے وہ جو ہے وہ حقیر، اشارہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، اور نہیں قریب کہ وہ واضح کر سکے بات کو، تو کیوں نہیں ڈالے گئے اس پر کنگر سونے کے، یا آئے ساتھ اس کے فرشتے جمع ہو کر؟ وہی اعتراض کہ جب نہیں کوئی دلیل سے بات بنی تو پھر ایموشنل وہ اور ڈراما پلے، کہ کیا کہ اگر یہ رسول ہی ہے تو اس کے ساتھ کوئی سونے چاندی کے پہاڑ ہونے چاہیے تھے، یا اس کے ساتھ جو ہے وہ فرشتے ہوتے۔
تو اس نے ہلکا کر دیا اپنی قوم کو، تو انہوں نے اطاعت کی اس کی، بے شک وہ تھے وہ لوگ فاسق۔ تو جب انہوں نے غصہ دلایا ہمیں، انتقام لیا ہم نے ان سے، پھر غرق کر دیا ہم نے انہیں سب کے سب کو، تو بنا دیا ہم نے انہیں گئے گزرے اور ایک مثال بعد والوں کے لیے، یہ وہ ایسے ختم ہوئے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اور جب بیان کیا مریم کے بیٹے کو بطور مثال، اشارہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، اچانک آپ کی قوم کے لب اس میں چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ تو وہاں پہ پھر اعتراض کہ وہ کیا تھے، کیا نہیں تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، کیسے ان کو اللہ تعالیٰ کی اولاد کہتے یا تین میں سے ایک الہ کہتے۔ تو یہاں پہ اس کی طرف اشارہ ہے جھگڑنے کو، بلکہ وہ لوگ ہیں سر جھگڑالو۔ اور آپ خود بھی دیکھیں تو خود انہیں نہیں پتا، مطلب ایک چیز پہ نہیں ہے ساری کرسچینٹی۔ آپ کو پتا ہوگا کہ دو بڑے سیکٹ ہیں ان کے، نہیں وہ مگر ایک بندہ۔ درست عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے کہ وہ ایک بندے ہیں، انعام کیا ہم نے جس پر، اور بنا دیا ہم نے اسے ایک مثال بنی اسرائیل کے لیے۔ اور اگر ہم چاہتے البتہ ہم بنا دیتے تمہاری جگہ فرشتے جو زمین میں جانشین ہوتے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ بھی مشکل نہیں تھا کہ زمین میں انسانوں کی جگہ فرشتے ہی چلتے پھرتے ہوتے۔ بے شک وہ البتہ ایک علامت ہے قیامت کی، تو نہ تم ہرگز شک کرو اس میں اور پیروی کرو میری، یہی ہے راستہ سیدھا، اور نہ ہرگز روکے تمہیں شیطان، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلم کھلا۔ اور جب لائے عیسیٰ واضح نشانیاں، اس نے کہا تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس حکمت، اور تاکہ میں واضح کر دوں تمہارے لیے بعض کو وہ چیز جو تم اختلاف کر رہے ہو جس میں، بس ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور اطاعت کرو میری۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو شرک کی دعوت نہیں دی تھی، بلکہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو لیکن اطاعت میری کرو، بے شک اللہ وہی ہے رب میرا اور رب تمہارا، بس عبادت کرو اس کی، کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جائے گی، یہ ہے راستہ سیدھا۔ بس اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں، بس ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا عذاب میں سے دردناک دن کے۔ نہیں وہ انتظار کرتے مگر قیامت کیا کہ وہ آ جائے ان کے پاس اچانک، اور نہ وہ شعور رکھتے ہوں۔ تمام دلی دوست اس دن بعض ان کے بعض کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ اے میرے بندو نہ کوئی خوف ہوگا تم پر اور آج، اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اب یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ دوستی کا کرائٹیریا بھی دیا گیا ہے کہ تمام جو دلی دوست ہیں قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، سوائے وہ لوگ جن کی دوستی جو ہے وہ ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو، تقوی کے لیے ہو۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیات پر اور تھے وہ فرما بردار۔ داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور بیویاں تمہاری، تم خوش کیے جاؤ گے۔ گردش کرایا جائے گا ان پر رکابیوں کو، اور سونے اور ساگر، اور اس میں ہوگا جو وہ خواہش کریں گے جس کی دل، اور لذت پائیں گی نگاہیں، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ اور یہ ہے جنت وہ جو وارث بنائے گئے ہو تم، جس کے بوجہ اس کے جو تھے تم عمل کرتے، تمہارے لیے اس میں پھل ہوں گے بہت سے، اس میں سے تم کھاؤ گے۔ بے شک مجرم لوگ عذاب میں ہوں گے جہنم کے ہمیشہ رہنے والے، نہ کم کیا جائے گا ان سے، اور وہ اس میں مایوس ہوں گے۔ قیامت کے دن عذاب میں کمی بھی نہیں کی جائے گی، اور مزید یہ کہ انسان کی مایوسی میں، انسان کی حسرت میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا۔ اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، اور لیکن تھے وہی ظالم، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں تھا۔ اور وہ پکاریں گے اے مالک، چاہیے کہ فیصلہ کر دے ہم پر رب تیرا، وہ کہے گا بے شک تم یوں ہی رہنے والے ہو، البتہ تحقیق لائے ہیں ہم تمہارے پاس حق، اور لیکن اکثر تمہارے حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ بلکہ انہوں نے پختہ فیصلہ کیا ایک کام کا، تو یقیناً ہم پختہ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ یا وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم سنتے راز ان کا اور سرگوشی ان کی، کیوں نہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس وہ لکھتے ہیں۔ اور پھر انسان کیا سمجھتا ہے کہ ان کی کوئی چیز لکھی نہیں جا رہی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی سنتے ہیں اور فرشتے بھی ان کی ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ کہہ دیجئے اگر ہے رحمان کے لیے کوئی اولاد تو میں سب سے پہلا ہوں عبادت کرنے والوں میں سے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہوتی تو ہم سب سے پہلے اس کے آگے جھک جاتے۔ پاک ہے رب آسمانوں اور زمین کا، رب ہے عرش کا، اس کو جو بیان کرتی ہیں، تو چھوڑ دیجئے انہیں، وہ بحث کرتے رہیں اور وہ کھیلتے رہیں، یہاں تک کہ وہ جا ملیں اپنے اس دن سے جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں۔ وہی ہے جو آسمان میں الہ ہے اور زمین میں الہ ہے، اور وہی ہے بہت حکمت والا، بہت علم والا۔ تو یہاں پہ ایک توحید کی دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ اور بابرکت ہے وہ جو اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، اور جو درمیان ہے ان دونوں کے، اور اسی کے پاس ہے علم قیامت کا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور نہیں وہ اختیار کرتے جنہیں وہ پکارتے ہیں اس کے سوا شفاعت کا، اور نہیں وہ اختیار رکھتے جنہیں وہ پکارتے ہیں اس کے سوا شفاعت کا،
مگر وہ جو گواہی دے ساتھ حق کے اور وہ جانتے ہوں. تو یہاں پہ شفاعت کے بارے میں بھی کانسیپٹ کلیئر کر دیا گیا کہ شفاعت صرف وہ کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے. اور البتہ اگر پوچھیں آپ ان سے کس نے پیدا کیا انہیں، البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے. تو کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں. قسم ہے اس رسول کے قول کی، اے میرے رب بے شک یہ لوگ ہیں نہیں وہ ایمان لائیں گے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے انہیں سمجھا لیا اور مختلف پیغمبروں نے بھی سمجھا لیا، تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ حجت تمام ہوگی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہاں پہ اب تسلی دی جا رہی ہے. تو درگزر کیجئے ان سے اور کہہ دیجئے سلام ہے. یعنی کہ اب جو ہے وہ آپ ان سے کنورسیشن نہ کریں، اب ان کا معاملہ ہمارے ساتھ ہے. بس انقریب وہ جان لیں گے، بس انقریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ رسول سچا تھا، قرآن سچا تھا، یا جو ان کی باتیں تھی وہ سچی تھی. سورہ الدخان مکی صورت ہے، 59 آیات، 3 رکوع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین. آغاز حروف مقطعات سے. قسم ہے واضح کتاب کی، بے شک ہم نازل کیا ہم نے اسے ایک رات میں برکت والی، بے شک ہم ہیں ہم ڈرانے والے. تو یہاں پہ جو چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ قرآن مجید لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا گیا ہے، اور وہ رات جو ہے وہ برکت والی ہے. جیسے آپ سب ابھی کل آپ لوگوں نے عبادت بھی کی ہوگی، اور سورہ القدر کا ترجمہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، کثرت سے دعا بھی کی ہوگی. تو اس رات کی اہمیت اتنی کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. بے شک ہم ہیں ہم ڈرانے والے. اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر کام محکم کا. ایک حکم ہے ہمارے پاس سے، بے شک ہم ہیں ہم بھیجنے والے بطور رحمت آپ کی طرف سے، بے شک وہ وہی خوب سننے والا ہے خوب علم والا ہے. رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور وہ جو ان درمیان ہے ان دونوں کے، اگر ہو تم یقین کرنے والے. نہیں ہے کوئی الہ برحق مگر وہی، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے. رب تمہارا اور رب تمہارے آباء و اجداد کا جو پہلے تھے، بلکہ وہ شک میں وہ کھیل رہے ہیں. بس انتظار کیجئے جس دن آئے گا آسمان ساتھ دھوئیں کے کھلے. یعنی کہ اب ایک تو اس کی جو ہے وہ دو طرح سے تفسیر کی جا رہی ہے کہ اگر دنیا میں جن معاملے میں اختلافات تھے تو ایک تو ان کا جواب جو ہے وہ قیامت کے دن دیا جائے گا، اور ایک اہل مکہ کے اوپر جو ہے وہ قحط سالی کا عذاب آیا تھا، جس میں وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو وہ مطلب اتنی ڈسٹ تھی اور اتنا آسمان جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ کوئی بارش نہیں تھی. تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک دھواں ہے. تو جہاں پہ انہیں وارن کیا جا رہا ہے کہ اس دن کا انتظار کرو جس دن آسمان جو ہے وہ ساتھ دھوئیں کے آئے گا، جو ڈھانپ لے گا لوگوں کو، یہ ہے وہ عذاب دردناک. اور اسی طرح جب قیامت بھی آئے گی تو وہ ایسے ہی ہوگی جیسے ایک چیز آتی ہے اور وہ فوراً سے پھیل جاتی ہے اور وہ سب کو کور کر لیتی ہے. اے ہمارے رب ہٹا دے ہم سے عذاب کو، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے عذاب ہٹا دے. جیسے دنیا میں اب قحط سالی آئی تو پھر انہوں نے جو ہے وہ دعائیں شروع کر دی. کہاں سے ہے ان کے لیے کوئی نصیحت، حالانکہ تحقیق آ چکا ان کے پاس ایک رسول واضح. یعنی کہ اب رسول آ گئے تھے، تمہیں وارن کر دیا گیا تھا، تم نے ان کا انکار کیا، اور یہ وہی عذاب ہے. اگر آپ نے قرآن مجید میں یہ بھی دیکھے نا کہ جگہ جگہ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے پر کوئی نشانے لے آئیں. جو جب نشانی آ گئی پھر کیا کرتے تھے کہ اس کو مانتے نہیں تھے. کہاں سے ہے ان کے لیے نصیحت، حالانکہ تحقیق آ چکا ان کے پاس ایک رسول واضح کرنے والا. پھر وہ منہ موڑ گئے ان سے اور انہوں نے کہا سکھایا پڑھایا ہے دیوانہ ہے. اور جب وہ چیز نہیں مانی تو پھر کوئی اور طرح کا اعتراض جو ہے وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع کر دیا. بے شک ہم ہٹانے والے ہیں عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے، بے شک تم لوٹنے والے ہو. تو یہ وہی بنی اسرائیل کا تھا، جیسے ایک عذاب ہٹتا، عہد کو توڑتے، ایک اور عذاب آتا، پھر اس کے لیے دعائیں کرواتے موسیٰ علیہ السلام سے، پھر وہ عذاب ہٹ جاتا، پھر وہی کام کرتے. تو ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ عذاب ہٹ جائے گا لیکن تمہارے جو دعوے ہیں وہ صرف وہاں پہ ہی رہ جائیں گے، تم وہی کام دوبارہ کرو گے. جس دن ہم پکڑیں گے پکڑ بہت بڑی، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں. اور البتہ تحقیق آزمایا ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو، اور آیا ان کے پاس رسول معزز، یہ کہ حوالے کر دو میری طرف بندوں کو اللہ کے، بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں امانت دار. اشارہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے. اور یہ کہ نہ تم سرکشی کرو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر، بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس دلیل واضح، اور بے شک میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی کہ تم سنگسار کر دو مجھے، اور اگر نہیں تم ایمان لاتے مجھ پر تو الگ ہو جاؤ مجھ سے. تو اس نے پکارا اپنے رب کو، بے شک یہ لوگ مجرم ہیں، تو لے چلو میرے بندوں کو راتوں رات، بے شک تم پیچھا کیے جانے والوں سے ہو. تو جب ہر طرح سے فرعون کو سمجھا لیا گیا اور وہ نہ مانے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اس کا جواب کیسے دیا گیا کہ اب آپ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جائیں اور وہ آپ کے پیچھے، آپ کا جو ہے وہ آپ کے پیچھے آئیں گے، آل فرعون.
اور छोड़ दो समंदर को साकिन, बेशक वो लश्कर हैं गार्ड किए जाने वाले। और वो अल्लाह ताला की प्लानिंग थी कि तुम समंदर से गुजर जाओगे और वो उसमें गर्क कर दिए जाएंगे। इतने ही वो छोड़ गए बागात और चश्मे और खेतियां और मकाम उम्दा, और राहत और आसाइश थे वो जिसमें ऐश करने वाले। इसी तरह वारिस बना दिया हमने इनका कौम दूसरी को, तो ना रोए इन पर आसमान और ना जमीन, और ना थे वो मोहलत दिए जाने वाले। तो ये इस सूरत का बेसिकली क्रक्स है कि फिर देखिए कि जब आले फिरौन निकले वहां से, उसी महलों पे जिसके ऊपर वो इतना तकब्बुर करता था, उसी नहरों के ऊपर जिसके ऊपर वो इतना तकब्बुर करता था, उसमें गर्क किया गया और हर चीज पीछे छोड़कर वो चले गए। और उनका जो है वो वारिस फिर बनी इसराइल को बना दिया गया। यहाँ तक कि जो उनके सोने चांदी जेवरात थे वो भी वहां के वहां ही पड़े थे। सीखने की बात जो यहाँ पर है वो क्या है, तो ना रोए उन पर आसमान और ना जमीन, और ना थे वो मोहलत दिए जाने वाले, कि उनके जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अपने ऊपर अपने आप से जो है वो सवाल करें कि मैं जब इस दुनिया से जाऊंगी तो क्या किसी को कोई फर्क पड़ेगा। खास तौर पे जो काफिर होते हैं, मुशरिक होते हैं, उनके लिए आता है कि वो जमीन के ऊपर एक बोझ की तरह होते हैं, कि जब वो चले जाते हैं तो जिस तरह वो होता है ना कि चीजें भी जो है वो सुकून में आ जाती हैं। अब इसको फिर आप समझ सकते हैं, कुछ लोगों के चलने का तरीका ऐसा होता है कि जहां से गुजरते हैं इधर चीज तोड़, इधर वो पौधा तोड़, इधर फलां चीज गिरा। तो देखिए कि जब वो गुजर जाते हैं तो वो जहां से वो गुजरे होते हैं वो चीज, वो लोग भी शुक्र अदा करते हैं कि यहाँ से चला गया। तो अब अपने आप से सवाल करें कि मैं दुनिया में इस तरह तो नहीं जिंदा कि मैं चली जाऊंगी तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको अगर आप दूसरे कंपैरिजन में देखें तो एक वो है जिसके लिए मखलूक दुआ कर रही है, और वो कौन है, अहले ईमान। और एक तरफ वो शख्स है कि वो चले गए हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अपने लिए आपके दोनों रास्ते क्लियर हैं। आप सोच लीजिए कि आपने किस रास्ते का इंतखाब करना है। ये चीज समझ आ गई है? हाँ जी, अभी जो बात हो रही है समझ आ गई है? अपने लिए रास्ता डिसाइड कर लिया है? आज आपने जरूर सोचना है कि मैं जब जाऊंगी तो पीछे क्या होगा। अब देखिए कि इसीलिए आता है ना कि जब आसार की बात आती है तो आप जिस कदम से चल के जाते हैं वो आपके कदम लिखे जाते हैं। आप जिस जगह पे सजदा करते हैं वो जगह जो है वो गवाही देगी। आप जब तस्बीह करते हैं, आप जब अज़कार करते हैं, आप जब तिलावत कुरान करती हैं, तो आपकी पूरी सराउंडिंग उस चीज की गवाह बन जाती है। तो अब वो चीजें आपके हक में गवाही देंगी या आपके खिलाफ गवाही देंगी, या वो आपकी जाने पे अफसरदा होंगी या वो आपके जाने पे खुश होंगी। अब ये हमने खुद डिसाइड करना है। तो ना रोए इन पर जमीन और ना आसमान, और ना थे वो मोहलत दिए जाने वाले। और अलबत्ता तहकीक निजात दी हमने बनी इसराइल को अजाब से, जिल्लत के, फिरऔन से, बेशक था वो सरकश हद से बढ़ने वाला। और अलबत्ता तहकीक मुंतखब कर लिया हमने उन्हें इल्म की बिना पर तमाम जहान वालों पर, और दी हमने उन्हें निशानियां वो जो इसमें आजमाइश थी वाजे। बेशक ये लोग अलबत्ता वो कहते हैं नहीं है ये मगर मौत हमारी पहली, और नहीं है हम उठाए जाने वाले। तो अब इस सारी सरकशी की वजह क्या थी कि उन्हें ये लगता था कि जब हम मर जाएंगे तो दैट्स द एंड। आजकल ये टर्म बहुत यूज होती है, यू ओनली लिव वंस। तो हमेशा अपने आप को रिमाइंडर करें तो आपकी मौत भी एक ही बार आनी है। जिंदगी अगर आपको एक बार मिली है जिसके लिए आपका दिल चाहता है कि हर तरह का आप काम करें, तो आपने मरना भी है, आपने कहीं जाना भी है, वहां पे आप जवाबदेह भी हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपकी एक जिंदगी है और सिर्फ आपकी एक मौत है। तो ये जो है वो दुरुस्त बात नहीं है। उस मौत के बाद आपकी हमेशा की जिंदगी शुरू होगी। बस ले आओ हमारे अबाउट दैट को, अगर हो तुम सच्चे, और फिर अगर आपका दावा सच्चा है तो फिर जो हमसे पहले गुजर चुके हैं उन्हें वापस ले आए। हलाक कर दिया हमने उन्हें, बेशक थे वो लोग मुजरिम। और नहीं पैदा किया हमने आसमान और जमीन को और जो कुछ दरमियान है उनके खेलते हुए। अब यहाँ पे इस चीज का जवाब दिया जा रहा है कि अगर अल्लाह ताला ने आपके पैदा करने का कोई मकसद नहीं था, आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था, और जिंदगी के मकसद को उसी तरह से समझिए कि आपके जाने के बाद क्या होगा। चीजें खुश होंगी या चीजें अफसरदा होंगी आपके लिए। तो अब आपके लिए जो है वो डिपेंड करता है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको बनाया है तो आपकी जिंदगी का एक मकसद है। नहीं तो अल्लाह ताला जमीन और आसमान को ऐसे ही बना सकते थे, आपको पैदा करने की जरूरत नहीं थी।
تو अपना पर्पस ऑफ लाइफ आइडेंटिफाई करना है। नहीं पैदा किया मैंने इन दोनों को मगर साथ हकिए और लेकिन अक्सर उनके नहीं वो इल्म रखते। बेशक दिन फैसले का मुकर्रर वक्त है इनका सबके सबका, जिस दिन ना काम आएगा कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ भी, और ना वो वादा किए जाएंगे, सॉरी ना वो मदद किए जाएंगे, कि क़यामत के दिन कोई शख्स किसी के काम नहीं आएगा। यहाँ तक कि वालिदैन अपनी औलाद से गाफिल हो जाएंगे तो कोई और रिश्ता कैसे काम आ सकता है। मगर जिस पर रहम फरमाए अल्लाह ताला, यकीनन वो ही बहुत ज़बरदस्त है, नहायत रहम करने वाला है। अब इसके बाद अंजाम भी जो है वो बता दिया गया। बेशक दरख्त जकूम का खाना है गुनाहगार का, पिघले हुए तांबे की तरह जोश खाएगा पेटों में, और जकूम खुद इस तरह का होगा जैसे आप कोई खौलता हुआ लोहा पी ले। आप कभी कोई खोलता हुआ, आप चाय अगर थोड़ी सी गर्म पी लेना तो आपको लगता है कि आपका मुंह और अंदर आपका सब कुछ जो ट्रैक्ट है वो पूरा जल गया। तो कहाँ ये कि वो लोहे की तरह की गर्म चीज होगी जो पीने के लिए दी जाएगी। माने जोश खाने के खौलते पानी की, और वो पेट के अंदर जाके भी उबलेगा। अस्तगफिरुल्लाह। कहा जाएगा पकड़ो उसे, फिर घसीटो उसे तरफ दरमियान जहन्नम के। और घसीट के जो है वो, ये जो घसीटने का वर्ड है ना, इसमें देखिए कि वो हकारत, वो नफरत, वो बेबसी इंसान की नजर आती है कि कैसे इंसान के साथ अल्लाह ताला इतने नाराज होंगे कि अल्लाह ताला फरिश्तों को कहेंगे कि इसको घसीट के जो है वो जहन्नम में डाल दो, फिर उंडेल दो ऊपर उसके सर के अजाब को, खोलते पानी को। ऊपर नीचे से जो है वो अजाब। अब आपने एक गर्म चीज खाई है और ऊपर से भी जो है वो कोई गर्म चीज डाली होती है तो उसकी इंटेंसिटी मजीद सवेयर हो जाती है। कहा जाएगा चखो, बेशक तुम ही बहुत जबरदस्त थे, इज्जत वाले थे। कि फिर तुम्हें दुनिया में लगता था कि तुम बहुत अहम हो, तुम तकब्बुर करते थे, तुम मैं का शिकार रहते थे। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में जो है ना वो आज आपने जायजा लेना है कि मेरी कितनी बातों में जो है वो मैं का वर्ड आता है, और इस मैं को कम करने की कोशिश करनी है। देखिए कि जब लोगों के साथ आज आपने अच्छा मामला करने का पड़ा है, उसमें भी क्या चीज हायल होती है कि मैं ये क्यों करूं। मैं तो खुद जो है वो मैं, ये मैं, वो मैं, ये मैं को अब आपने एनालाइज करना है कि आपकी स्पीच में कितना वर्ड आता है। तो आप बेसिकली आपके 3 होमवर्क है। एक तो आपने ये सोचना है कि अल्लाह ताला के लिए बेशक एक पारे में देख लें कितनी दफा जो वर्ड आया कि तुम्हारा उसके सिवा कोई दोस्त, कोई मददगार नहीं है। एक आपने ये सोचना है कि मेरे जाने के बाद क्या होगा, जमीन और आसमान खुश होंगे या वो मेरा कोई असर था कि वो मेरे लिए उदास होंगे। और तीसरा ये कि मेरी गुफ्तगू में मैं कितनी है। बेशक ये है वो जिसका थे तुम शक करते, बेशक मुत्तकी लोग जगहों पर होंगे अमन वाली। अब इसके मुकाबले में अहले जन्नत क्या बताया जा रहा है कि वो अमन वाली जगह में होंगे, बागों में होंगे और चश्मों में होंगे। वो पहनेंगे इसमें बारीक रेशम से और मोटे रेशम से आमने सामने बैठने वाले। इसी तरह हम बयां कर देंगे उन्हें गोरी औरतें बड़ी आंखों वालियां। वो तलब करेंगे इसमें हर किस्म के फल बेखौफ होकर। कि वहां पे देखिए कि डाला जाना, घसीटा जाना, गर्म पानी, ऊपर से गर्म चीज, और यहाँ पे हर चीज में जो है वो अमन है। जगह अमन वाली है, फल अमन वाले हैं, खा पी इस तरह से रहे हैं। नहीं वो चखेंगे इसमें मौत को सवाए मौत पहली के, कि अगेन ये भी एक इटर्नल लाइफ है। और वो बचा लेगा उन्हें अजाब से जहन्नम के। फजल है आपके रब की तरफ से, यही है वो कामयाबी है बहुत बड़ी। बेशक हम आसान कर दिया हमने उसे आपकी जबान पर, शायद कि वो नसीहत पकड़े। अब कुरान अल्लाह ताला ने आपके लिए आसान कर दिया। अब आप इससे कितनी नसीहत हासिल करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। और जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि डिफरेंट तरह के कुरान जो है वो स्टार्ट करें। कहीं पे एक पेज पढ़ें, कहीं पे आधा पढ़ें, कहीं पे कुछ आयत पढ़ें। जितना आपका कुरान के साथ कनेक्शन स्ट्रांग होगा उतना ही आपको इससे जो है वो आसानी भी मिलेगी, आपकी जिंदगियों में भी आसानी आएगी, आपको नसीहत भी मिलेगी। बस आप इंतजार कीजिए, बेशक वो भी इंतजार करने वालों में से है। तो ये थी आपकी सूरत। और एक और होमवर्क आपका ये भी था कि आपने ये सोचना है कि मैंने इस्तिकामत कैसे इख्तियार करनी है। आपने आज अल्हम्दुलिल्लाह 25 पारास ऑलमोस्ट मुकम्मल कर लिए। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तब मैं क्या करूंगी। तो अपने आप का जायजा लीजिए, अपनी प्लानिंग कीजिए, अपने गोल सेट कीजिए। जुमे का दिन है, कसरत से दुआ भी कीजिए। जन्नत और जहन्नम का हमने भी पढ़ा है, उसके लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल जन्नह व अऊज़ु बिका मिनन नार। दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए।
अपने आगे जो है वो बेहतरीन अमाल भेजिए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, अस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और ये जो आप लोग स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम बहुत तेजी से पढ़े हैं, तो बेटे नॉर्मली दौरा कुरान तेजी से ही करवाया जाता है क्योंकि बहुत सारी चीजें कवर करनी होती हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम एक थोड़ा सा लो स्पीड का भी एक कोर्स ऑफर करेंगे, आप लोग उसके लिए भी कमेंट जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह इज़्ज़ व जल। इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह। ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਸੂਸਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਐਸਾ ਵੀ ਕੀ ਰਵਈਆ ਤੂੰ ਘਰ ਬੈਠੀ ਕਹੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ।